ہم لوگ بیسیکلی ایک پروڈکٹ ہے، چونکہ ہم نے کچھ ایجاد نہیں کیا، ہم نے اس ایجاد کو استعمال کیا۔ اگر آپ جتنے عرصے پیچھے جانا چاہیں اس میں آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں۔ مطلب آخری معلوم جو کردار ہمارے بر صغیر کا رہا وہ مسالے بیچنے کا رہا اور کپڑوں کا، ہماری انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل کی۔ اگر ہم ان دو چیزوں پہ بات کر لیں کہ ہمارے پاس اتنی پرانی تھی، آج یہ دو چیزیں ہماری انڈسٹری کہاں پہ ہیں؟ جتنی بھی مشینیں ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ باہر سے آ رہی ہیں۔ ہم اپنے کام کے لیے باہر کی مشینیں، یعنی باہر کی ایجادیں، ہم آج بھی مسالے بیچ رہے ہیں، ایکسپورٹ ہمارا شان مسالہ آج ہو رہا ہے، فلاں مسالہ ہو رہا ہے، فائن، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم آج بھی صرف خام مال ہی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت بھی خام مال پیدا، ہماری ٹیکسٹائل میں آج بھی ساری مشینری باہر سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل کو دیکھ لیں، مائک کو دیکھ، ہماری ہینڈ فری تک جو ہے یہ ہماری باہر سے ہی آ رہی ہے، اس کا جو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس ہیں یہ باہر سے آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آج سے 15 سال پہلے پورا محلہ چھت پہ سویا کرتا ہے۔ آج آپ چھت پہ چڑھ کے دیکھ لو تو آپ کو نہ کوئی غریب اور نہ کوئی امیر چھت پہ سویا نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم اے سیوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس فریج ہو، ہمارے پاس مائکرو ویو ہو، ہمارے پاس واشنگ مشین ہو۔ وہ کیونکہ ہم ان کا بل نہیں بھر سکتے۔ میں نے وہ والی بھی ایکسٹریم دیکھی کہ جب لاہور میں ایک دن میں 2-3 دھماکے ہو رہے تھے، جن میں سے 2 پہ میں موجود ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، دھماکے سے پہلے ایک آواز آتی ہے اور پھر دھماکہ ہو، جو یہ بڑا دھماکہ ہے نا، آواز کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد بلاسٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز ہے خوف۔ آپ کے پاس ایک دشمن ہر وقت ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ بیکار ہو جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، ای کامرس والا روپے چھوڑو ڈالرز کماؤ کے مشن کے ساتھ جس طرح سے ڈالر کی جو پرواز ہے اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ واقعتاً ہی ہمیں روپے چھوڑ کے ڈالرز کمانے پڑنے ہیں۔ لیکن جناب آج جو ڈسکشن ہے ہم لوگ ڈالرز کے اوپر نہیں کریں گے کہ ڈالرز کیسے کمانے ہیں، ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ذہن کے اوپر۔ اور میرے ساتھ جو ہیں حسنین جمال ہیں، جو ایک ادیب ہیں، جو ایک صحافی ہیں، اور جو ادیب ہے اور صحافی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا زمانے کی نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمانہ کس کروٹ بدل رہا ہے۔ تو جانیں گے کہ جناب ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارا زمانہ کس کروٹ بدل رہا ہے۔ لوگ لسی چھوڑ کے کوک اور دیسی دوائیاں چھوڑ کے ولایتی دوائیاں، اور دیسی لائف سٹائل چھوڑ کے ولایتی لائف سٹائل، اور روپے چھوڑ کے جی ڈالرز کمانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ دوڑ جو ہے یہ کیوں لگی پڑی ہے؟ ہم نے جانا کہاں ہے؟ تو اس سوال کے ساتھ جناب میں ویلکم کروں گا حسین جمال بھائی، بہت شکریہ جی۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ تو حسین بھائی سوال، جانا کہاں پر ہے؟ دنیا کا سب سے زرخیز خطہ، جو دنیا کا سب سے زیادہ جو میٹھے پانی کے جو ریزروز ہیں وہ ہمارے پاس، زرخیز مٹی ہمارے پاس، زرخیز دماغ ہمارے پاس، دنیا کی سب سے زیادہ بڑی سویلائزیشن یہاں سے ہوئی، اور آج جو پستی کا عالم نظر آتا ہے۔ تو مجھے آپ سے سمجھنا ہے، آپ صحافی ہیں، ادیب ہیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں پر جائیں، اور ہم نے سب یہ جو کر رہے ہیں اس کے بعد جانا کہاں پہ ہے؟ شکریہ عثمان بھائی، آپ نے موقع دیا۔ اچھا، ایک تو بات یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ زرخیز اور سب سے زیادہ بریلینٹ دماغ یہ ہر سویلائزیشن کلیم کر رہی ہوتی ہے نارملی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب آپ اگر دیکھیے نا کہ دنیا کی جو پرانی ترین سویلائزیشنز ہیں، مطلب جیسے میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا وہ عراق والوں کو فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایجپشن تھا، ایک بڑا رچ کلچر تھا، وہ مصر ہے۔ اس طرح انکا تہذیب تھی، یہ کینیڈا سے تھوڑا پیچھے ایگزیکٹ اس کی لوکیشن میں، مطلب یہ وہ تہذیبیں تھیں کہ جو، اور اسی طرح ہماری انڈس کی تہذیب تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان سب کا کیا حال ہے، عراق کس کنڈیشن میں ہے، مصر کس کنڈیشن میں ہے، ہم کس کنڈیشن میں ہیں۔ تو تہذیب پرانی ہونے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی مستقبل جو ہے وہ آسٹریلیا کتنا کو پرانا ہے، مطلب اگر آپ اس میں دیکھنا ہے، یا امریکہ جو ہے اس کی کیا تہذیبی وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ماضی تو وہ پدرم سلطان بود، وہ مطلب ٹھیک ہے، اب باپ بادشاہ تھے، لیکن اب ہم کیا ہیں وہ مسئلہ وہ ہے۔ تو ہم لوگ بیسیکلی ایک پروڈکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور چونکہ ہم نے کچھ ایجاد نہیں کیا، ہم نے اس ایجاد کو استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ آپ
اگر آپ آپ جتنے عرصے پیچھے جانا چاہیں اس میں آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں. مطلب آخری معلوم جو کردار ہمارے بر صغیر کا رہا وہ مسالے بیچنے کا رہا اور کپڑوں کا ہماری انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل کی. ٹھیک ہے, مسالے میں اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں نباتات بھی شامل ہوں گی ڈیفینیٹلی. مسالے اسپائس پودوں سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹیکسٹائل تھی کیونکہ اگر آپ 1100 آفٹر کرائسٹ یعنی 1100 میں اگر آپ دیکھیں نا 11ویں صدی میں, تو اس زمانے کے فسطاط فریگمنٹس, اس کا نام ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, وہ اجرک نما پرنٹ کی چیزیں آپ کو دنیا بھر کے میوزیمز میں ملتی ہیں اور وہ ہمارے علاقے سے گئی تھیں. ٹھیک ہے, انڈس ویلی سے گئی تھیں. تو اگر ہم ان دو چیزوں پہ بات کر لیں کہ ہمارے پاس اتنی پرانی تھیں, لباس ہمارے پاس اتنا پرانا, مطلب ایک چلا آ رہا ہے ٹریڈیشن اس کا, اور یہ کہ نباتات کا ہی نہیں, مسالے جو ہندوستان سے جاتے تھے, یہ دو چیزوں کا. آج یہ دو چیزیں ہماری انڈسٹری کہاں پہ ہیں؟ اگر صرف پاکستان کے زون کی ہم بات کریں, میں اس میں سے انڈیا بنگلہ دیش کو نکال رہا ہوں, ان کی ٹیکسٹائل ڈیفینیٹلی ہم سے بہت بہتر ہے, ہمارے ورکرز وہاں جا رہے ہیں, دیٹ از فائن, ہمارے یہاں کچھ سسٹم اور ہے. لیکن ہم ان انڈسٹریز کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی مشینیں ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ باہر سے آ رہی ہیں. ہم اپنے کام کے لیے باہر کی مشینیں یعنی باہر کی ایجادیں ہم آج بھی مسالے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایکسپورٹ ہمارا شان مسالہ آج ہو رہا ہے, فلاں مسالہ ہو رہا ہے, فائن, بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم آج بھی صرف خام مال ہی پیدا کر رہے ہیں. ہم اس وقت بھی خام مال ہماری ٹیکسٹائل میں آج بھی ساری مشینری باہر سے آ رہی ہے. بس جتنے بھی یونٹس لگے ہوئے ہیں, برادر کی سلائی مشین ہے, فلاں کی ہے, یہ کمپنیاں جو لیدر کے گڈس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں, ان کو بھی بیسک مشینری باہر سے ہی آ رہی ہوتی ہے. اب آپ اس کو تھوڑا براڈر اسپیکٹ میں سمجھنے کے لیے, ناظرین کے لیے, اب ہم اس پہ لے آتے ہیں کہ موبائل کو دیکھ لیں, مائک کو دیکھ لیں. یعنی ایک جو مائک ہے, وہ ہماری ہینڈ فری تک جو ہے یہ ہماری باہر سے ہی آ رہی ہے. اس کا جو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس ہیں یہ باہر سے آ رہے ہیں. ہم اینڈ یوزر ہیں. اینڈ یوزر ہمیشہ گھاٹے میں ہوتا ہے. جو کنزیومر ہے نا وہ گھاٹے میں. ہم بنا کچھ نہیں رہے. مسئلہ صرف یہاں سے ہے کہ ہر نئی ایجاد وہاں ہوتی ہے, ہم اس کو گلے سے لگاتے ہیں. ہمارے پاس فرض کیا کہ جیسے انہوں نے گاڑی نکالی, ہم نے گاڑی منگوائی, اس کے بعد ہم نے پیٹرول بھرا اور ہم نے چلانا شروع کر دیا. انہوں نے بجلی بنائی, ہم نے بجلی بنا لی, فائن, مطلب ہمارے یہاں سماؤ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کنزیوم ہونے کی باری آتی ہے اے سیوں کی صورت میں, تو میرے خیال میں ہم لوگ ان اے سیوں کے سرے سے مستحق نہیں ہیں. ہماری اکانومی ان اے سیز کو افورڈ نہیں کر سکتی. ہم نے یہ لانجے اے سی اور فریج والے جو پالے ہیں, ہمارے عام آدمی کی کپے سہولت تو آپ جتنی مرضی دیتے جائیں, مطلب میں لیٹ جاؤں گا, میرا کیا ہے, میں اے سی چلا کے فل پہ, بٹ ایونچولی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. وہ قومیں جو ایجاد کر رہی ہیں وہ اس کا خرچہ اٹھا سکتی ہیں. ہم نے الٹیمیٹلی پھنسنا تھا جہاں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں نا, مطلب ہم اتنا تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ایک مڈ پلاسٹر والی موٹی دیواروں والے مکان میں رہیں, ہمارے روشن دان بنے ہوئے ہوں, لسی وسی ہم پئیں اور ہم ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں, ہم اپنے کام دھندے کریں. لیکن ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم اے سیوں میں بیٹھیں, ہمارے پاس فریج ہو, ہمارے پاس مائکرو ویو ہو, ہمارے پاس واشنگ مشین ہو. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کا بل نہیں بھر سکتے. اب دیکھیں, اس کو مزید آگے میں لے کے جاتا ہوں, اس فلاسفی یا تھیوری جو کچھ بھی, مطلب لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ یہ مطلب کیا بکواس کر رہے ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو آئی ایم ایف نے بجلی کے ریٹ اب کیے ہیں وہی ریٹ ہونے چاہیے تھے ایونچولی. آج سے 5 سال پہلے وہ نہیں تھے, تو آپ نے اتنے اے سی لیے, آپ نے الیکٹرک گاڑیوں کی طرح, اچھا الیکٹرک گاڑیوں کا ایک الگ سین ہے, وہ میں اس پہ دوبارہ آؤں گا. آپ نے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دیا, فلاں. بھائی بجلی پر یونٹ پہلے صحیح ریٹ پہ تو لے کے آؤ. آپ کا ڈیفیسٹ کی بہت بڑی وجہ یہی تھے بجلی کے بل, ٹھیک ہے. تو آپ نے چونکہ اس کو سبسڈی دیے رکھا, چیزیں آپ خریدتے گئے, آپ کے لوگوں کو سہولیات کی عادت ہو گئی. اب یہ ہے کہ جو سارے لوگ برے حالات میں کہ یار کدھر سے بل بھریں, مر رہے ہیں. بھائی تو وہ چیزیں اگر آپ پہلی بجلی مہنگی رکھتے, لوگوں کو اندازہ ہوتا, تو لوگ اتنی زیادہ سہولیات کے عادی نہ ہوتے. آپ یوزر, آپ نے ہمیشہ وہی رہنا ہے جو بالکل آخری کونے پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آج سے کوئی 25 سال پہلے, مطلب بلکہ 35 سال پہلے میں نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ ہمارے یہاں سوئی نہیں پیدا ہوتی, اور آج بھی ہمارے یہاں سوئی نہیں پیدا ہو رہی, سوئی ہم نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے. اتنے عرصے میں ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ یار سوئی کیسے بناتے ہیں آپ, مطلب تو ہم لوگ کیوں ان سہولیات کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ کیوں اینٹوں کے گھروں پہ چلے گئے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے گرم ہونا ہے. ہم یورپین کنسٹرکشن سٹائل پہ چلے گئے نا, ہم نے ہر چیز ان کی پہلے گھر میں صحن ہوا کرتا تھا, وہ
وینٹیلیشن کا سسٹم ہوا کرتا تھا, گھر میں ایک درخت بھی ہوا کرتا تھا, پھر کپڑے بھی جو ہیں وہ ایسے ہوادار ہوا کرتے تھے کہ جناب آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ اے سی لگائیں, اور لوگ گھروں کی چھتوں پہ سویا کرتے تھے. مجھے آج کوئی غریب بھی, مطلب مجھے شاید غریب تو چھت پہ سو ہی نہیں سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے آج سے 15 سال پہلے پورا محلہ چھت پہ سویا کرتا تھا. آج آپ چھت پہ چڑھ کے دیکھ لو تو آپ کو نہ کوئی غریب اور نہ کوئی امیر چھت پہ سویا نظر نہیں آئے گا. تو وہ بات صرف وہی ہے کہ ہمیں سہولیات کا عادی بنایا گیا ہماری ہی غلط پالیسیز کی وجہ سے. لیکن اب جب ہم ان کو, مطلب یہ کسی کی بھی حکومت ہو, یہ پوڈ کاسٹ کوئی کبھی بھی دیکھ رہا ہو, میرا موقف صرف یہی ہے کہ IMF ہمیں وہ نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ خراب کر رہا ہے یا ہماری کوئی غریبوں کو مارنے کے چکر میں, وہ ہمیں ٹھیک لائن پہ لے کے آ رہا ہے کہ بھئی تم یہاں سے کما کے صحیح راستے پہ لگ سکتے ہو فائنینشلی جتنے تم تباہ حالات میں ہو. لیکن ظاہری بات ہے ہم اس کی ایڈوائس افورڈ نہیں کر پا رہے. وہ کیوں؟ وہ ساری غلط سبسڈیز ہیں جو پچھلی گورنمنٹ دے رہی تھی, نئی آنے والی بھی دیں گی. جو نگران گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس وہ سیدھے راستے پہ سم ہاؤ مطلب چیزوں کو چلا دے, کیونکہ اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہوتے. وہ ایک خاص طریقے سے منتخب ہوئی بھی ہوتی ہے اور چلے گئے. ان کا کوئی ہمارے جو منتخب حکومتیں ہیں وہ بھی خاص طریقے سے ہی آتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک یہ بھی پھر بہت بڑا ایلیمنٹ ہے نا کہ ہمارے ہاں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ کچھ کر نہیں سکتے. مطلب میں تو آنیسٹلی سر اس پوری جمہوریت نامی فلسفہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. مطلب میں ایک طرف تو یہ دیکھتا ہوں سنگاپور ہے, اس میں پتہ نہیں کیسی جمہوریت ہے. آپ ذرا سنگاپور کے سسٹم کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. وہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ کوئی الگ ہی سسٹم ہے, ٹھیک ہے ان کا, لیکن ان کا پاسپورٹ نمبر 1 پہ مجھے نظر آ رہا ہے. ڈکٹیٹرشپ ہے سنگاپور میں پوری طرح سے. تو اب آپ مجھے نہیں, وہ کورڈ ہے, مطلب چائنا میں بھی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ نہیں کہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یار اتنی ٹرم تو ملے کہ کوئی کچھ کر سکے. مطلب ABC کوئی بھی آ جائے, پلس یہ کہ ایون وہ بھی آ جائیں کہ جو پسے پردہ ہیں, ہم ان کو ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیں اور پوری دنیا کو بول دیں کہ بھائی یہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پلیز ان کو بھی کاؤنٹ کرو. 35 سال تو ڈائریکٹ بیٹھے رہے. تو مطلب یہ کہ کچھ کریں ایسا کہ یار جس کے بعد ان کو دے دو, لیکن اتنا عرصہ ملے کہ جس کے بعد کوئی بندہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے کہ یار اب بتاؤ اب بھی کیوں نہیں ہوا. آپ کے پاس 5 سال ہوتے ہیں, 2 سال میں ہارڈلی آپ کسی ٹریک پہ چڑھنے لگتے ہیں, باقی 3 سال, 1.5 سال پہلا, 1.5 سال آخری وہ لیگ پولنگ میں نکلتا ہے. الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب یہ پورا ایک وہ وشس سرکل ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ کا ملک پھنسا ہوا ہے, آپ کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے, اب جتنے کا نیا آئی فون آئے گا اتنے کی ایک ہونڈا 150 آتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں, مطلب ہمارے زمانے میں ہونڈا کی 125 جو ہے وہ ایک سپریم ترین لگژری ہوتی تھی, اور وہ بہت سلیکٹیو لڑکے ہوتے تھے جن کے پاس آئی فون ہر کسی کی جیب میں ہے یار. پیسے کی تو اب یہ صورتحال ہو گئی نا. تو پھر مجھے آپ سے جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت کم تو نہیں ہوئی. مطلب غربت کم نہیں ہوئی, خواہشات بڑھ رہی ہیں. مطلب اور دوسری بات فائنینشیل سٹیٹس اگر آپ دیکھتے ہیں نا سر, یعنی غربت کم نہیں ہوئی, غربت جو بڑھی ہے آپ کہہ رہے ہیں. مطلب غربت تو پھر مطلب مجھے تو پھر غربت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کم, مطلب غربت بڑی نہیں ہے. ہاں تو غربت نہیں بڑھی, غربت بالکل نہیں بڑھی. آپ خواہشات بڑھ گئی, خواہشات بڑھ گئیں. آپ اپنے آس پاس نظر دوڑا لیں, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, مجھے دیکھ لیں, یا اپنے کسی ہمسائے کو دیکھ لیں. آج سے 30 سال پہلے کا سوچیں, وہ جن حالات میں تھے, ہم جن حالات میں تھے, خدا کا بڑا شکر ہے ہم اس سے بہت بہتر بیٹھے ہوئے ہیں, بیونڈ اینی ڈاؤٹ. مطلب کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ڈیفینیٹلی زوال آیا ہوگا. وہ کچھ فیلڈز ایسی ہیں, جیسے جو بندہ ویڈیو کیسٹ کا کاروبار کرتا تھا آج سے 30 سال پہلے, اس کو ایک دم ڈکلائن آیا ہوگا کیونکہ وہ سارا دھندا ختم ہو گیا. 2003-4 کے بعد ویڈیو کیسٹ تو بالکل ختم ہو گئے نا. ان لوگوں کے علاوہ جو نارمل ایک عوام ہے وہ پہلے سے بہتر حالت میں. آج کتنے لوگوں کے پاس AC ہے, کتنے لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے, کتنے لوگوں کے پاس گاڑی ہے. پہلے سائیکلوں کا دور تھا, پہلے AC بھی بڑے سلیکٹڈ گھروں میں ہوتے تھے, ہے, لیکن اس کا ٹال ہے جو اب ہم سے دیا نہیں جا رہا. ہم لوگ تھک گئے. یہ قصہ ہوا ہے. تھک گئے ہیں سلیم بھائی, یا ہم لوگ ناشکرے زیادہ ہو گئے ہیں؟ تھک گئے. ناشکرے ہم سر تب ہوں کہ جب ہمیں ان سہولیات کے ہم عادی نہ ہوں. اب میرا بچہ جو ہے, میری بیٹی ہے, تو وہ جب پیدا ہوئی ہے تو میں نے AC لگوایا, ورنہ میرے پاس AC نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں لگایا کہ یار چھوٹی بچی ہے, اس کو گرمی لگتی ہے, اس کے لیے AC ہونا چاہیے, فائن. تو وہ کیوں ناشکری ہوگی؟ مطلب اس نے تو AC پیدا ہوتے ہی دیکھا ہے, تو وہ اس میں ناشکری کا تو کوئی سین نہیں ہے. وہ چیخے گی ضرور جب اس کو بل بھرنا پڑے گا,
کہ یار اے سی کا بھی بل بھرنا ہوتا ہے. وہ تو ہمیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ چھت پہ سویا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور وہ آف کورس وہ نہیں سوئے گی, اسے انسیکیور لگے گا, اسے لگے گا کیڑے کاٹیں گے, اسے لگے. وہ تو ہماری والی نسل تھی جس نے یہ لگژری سماؤ دیکھ لی تھی کہ یار ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اب والے بچے تو نہیں, تو ناشکرا پن تو نہیں ہے, اب تو ان کے تو یہ مطلب حقوق ہیں اور ان کو نہیں مل رہے. دیٹ از اٹ. سو جو ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے, آپ کا کہنا ہے کہ وہ اب ہو چکا ہے, بہت اب بہت یعنی بہت اب ہر بندے کی جو بیسک, وہ جس طرح تھا نا کہ آج سے 10 سال پہلے براڈ بینڈ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوا کرتی تھی کہ جس کے پاس 64 KB آئے گا تو یہ براڈ بینڈ کی ڈیفینیشن تھی. پھر انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھی, پھر یہ 128 KB ہو گیا, پھر 1 MB جو تھا وہ براڈ بینڈ کنسیڈر ہوتا تھا. اور آج میرے خیال سے شاید جو بیسک سٹینڈرڈ ہے یہ اس سے اوپر ہے. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یار یہ جتنی اے سی ہے, یہ آئی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, نیٹ فلکس ہے, مائکرو ویو ہے, اے سی, اور یہ سارے کے سارے آپ کا کہنا ہے کہ بھائی یہ بیسک نیسیسٹیز بن چکی ہیں. ہاں یہی ہے مسئلہ. مطلب ایک عام آدمی, سر آپ دیکھیں ایک ڈرائیور ہے بیچارہ, اس کی تنخواہ آج بھی 25 سے 30 ہزار ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پنکھا خالی چلاتا ہے نا تو بھی اس کا بل, یعنی آپ اس ڈرائیور کی جگہ آپ مجھے رکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا فیملی لاہور میں, اے سی یہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, یہاں کا بل جو بھی آتا ہے اس کو چھوڑ دیں. جو میرا فلیٹ ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ اے سی نہیں ہے, میں اے سی میں سونے کا عادی نہیں ہوں تو میں نان اے سی رہتا ہوں, ٹھیک ہے. وہاں پہ پنکھا ہے, ایک فریج ہے چھوٹا, ایک مائکرو ویو ہے, ٹھیک ہے, اور پنکھا پرانا ہے, مطلب کوئی نئے پنکھے نہیں ہیں. تو وہاں کا بل میں بڑا فخریہ بتاتا تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے تک کہ یار میرے فلیٹ کا بل آتا ہے 1300, 1400, 1500. میرے فلیٹ کا بل 6500 آیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میں سنگل بندہ ہوں. تو اب ایک ڈرائیور ہے, وہ اس کی فیملی ہے, اس نے پنکھے چلانے ہیں, بلب جلانے ہیں, اس کا بھی بل اگر آ رہا ہے 10,000 روپے آن این ایوریج, ٹھیک ہے, منیمم, تو وہ بیچارہ باقی 15,000 میں کیا کر سکتا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں سر مجھے بتائیں, آپ سوچ بھی سکتے ہیں. اب یہ صورتحال ہوئی ہے کہ یعنی پنکھا تو بہرحال آپ کو چاہیے, اتنے بھی بات وہی ہے, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان سبسڈیز کی وجہ سے ہم عادی بنے. اب ہم پنکھے سے پہلے بھی لوگ رہتے تھے لیکن ان کے پاس مڈ پلسٹر والی پراپر دیواریں, اور وہ چھوٹا ایک کمرے کی جھونپڑی ہوگی لیکن اس کی دیواریں موٹی ہوتی تھیں, سم ہاؤ موسم کو آپ اس میں کر سکتے تھے گزارا. اب نہ تو باہر کے ماحول رہا اے سیوں کی وجہ سے ایسا کہ آپ کوئی ایسی چیز بنا کے اس کے اندر جا کے رہ سکیں, اور ویسے بھی مٹیریلز اویلیبل نہیں ہوتے, تو مجموعی طور پہ اب ہم سارے پھنس چکے ہیں سر. بات یہ ہے. تو اب ہم لوگ سارے کے سارے, آپ کا کہنا ہے, پھنس چکے ہیں ان ساری نیسیسٹیز کے آپ سمجھ لیجیے چنگل میں جو ہمیں پرووائڈ کی گئی. اچھا, اب میں اس سارے سینیریو کو دیکھتا ہوں اور پھر لوگوں کی پریشانی کو دیکھتا ہوں. لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں, اور اس طرح سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک سے بھاگ رہے ہیں, اور اس چیز کا اندازہ کیے بغیر کہ باہر کی زندگی, مطلب کینیڈا کے اندر یہ پچھلے 1 ماہ کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری پاکستانی فیملیز ایسی ہیں جو پچھلے چند ماہ میں مائیگریٹ کر کے گئیں اور اس ٹائم سڑک کے اوپر رہ رہی ہیں کہ ان کے پاس وہاں پر گئے, جاب نہیں تھی, کلچر کا پتہ نہیں تھا, کوئی اسکل نہیں تھا, جو پیسے لے کے گئے وہ ختم ہو گئے, اور آج ان کے پاس رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ شیلٹر ہومز جو ہیں وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. تو سب پاکستان تو نہیں ہے اسٹینڈ پہ جا کے چھوڑ کے جا سکتا ملک, لیکن ضرورتیں بڑھ گئیں. جب میں اپنے میڈیا کو دیکھتا ہوں, آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہو, آپ صحافی ہو, آپ ادیب ہو, اب یہ ساری کی ساری نیسیسٹیز بن چکی ہیں. مجھے کہاں پر اویئرنیس نظر آتی ہے, یا اس پرابلم کا کوئی سمجھ لیجئے کہ مین میڈیا کے اندر اس کا کوئی نظر آتا ہے, کوئی عکس نظر آتا ہے؟ وہاں پر تو وہی شوبز ہے, وہی کرکٹ ہے. انڈیا کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پر بزنس ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارا آج بھی کرکٹ, شوبز اور پالیٹکس کے علاوہ ہمارا میڈیا کہیں نہیں جا پا رہا. کیا میڈیا کو اندازہ ہے کہ ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور لوگوں کو جو یہ را پروڈکٹس کی بجائے اب اس میں ویلیو ایڈ کرنی ہے, یا ہم نے راوی نے چین کی بانسری بجانی ہے؟ سر چین کی بانسری راوی نہیں بجا رہا. خبروں میں وہ لوگ ڈیو شیئر دے رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. پھر وہ ہم نے ایک افواہ سنی کہ یار بجلی کے متعلق گفتگو نہیں ہوئے گی, یا بلوں کے اوپر اگر آپ اس کو کم کر دیں گے. کوئی ایسے زبانی حکم نامے بھی سنا گیا کہ جاری ہوئے, بٹ
مجھے کہیں نظر نہیں آیا. اچھا اب وہ اس وجہ سے نہیں نظر آیا آف کورس کہ کہنے والوں نے کہا کہ یہ زبانی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو چیز انڈاکیومنٹڈ ہے اس کے اوپر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں ان کے جتنے بھی رپورٹرز ہیں جو اسٹریٹ شوز کر رہے ہیں, یعنی چلتے آدمی کے آگے مائک رکھ کے بات کر رہے ہیں, وہ سارے انہی باتوں پہ چل رہے ہیں. ایک بات مطلب, اور اگر آپ بڑے لیول پہ دیکھیں تو بڑے لیول پہ بھی کیوس بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہے وہ سروائیول کے لیے, یعنی بڑے منصوبے تو چھوڑ دیں, سروائیول کے لیے جو ہے آپ کو بہت بڑے بڑے لوگ بہت چھوٹی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سروائیول اس وقت مشکل ہوئی ہوئی ہے. جو مین میڈیا کا آپ پوچھ رہے ہیں نا, مطلب اگر آپ ٹاک شوز دیکھیں, اگر آپ وہ سب ٹھیک ہے, ٹاک شوز میں ایک مین خبر تو یہ ہوگی کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں گے 21 تاریخ کو. ٹاک شوز میں پھر یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ نواز شریف آگے کریں گے کیا بھائی, ہن کی کر سکتے ہو تسی, مطلب ہن رہ کی گیا ہے, یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. اور ہاں کوئی باریک ڈسکشنز اس وقت نہیں ہو رہی. اس وقت جو آپیڈز لکھنے والے ہیں, جو کالم نگار ہیں, وہ دو طرف بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ جو شدید مایوسی کی دلدل میں جا چکے ہیں, جن کے ڈپریشن جن کے کالمز میں نظر آ رہا ہے کہ دس از دا ایکسٹریم, اس سے زیادہ اب ہم مزید اس راہ پہ نہیں جا سکتے. اور دوسری طرف وہ ہیں جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی صورتحال بہتر ہو جائے گی. درمیان میں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ کس سائڈ کے اوپر ہو؟ میں تو آف کورس اسی سائڈ پہ ہوں کہ جس کو نظر آتا ہے کہ اب بالکل آپ تباہی کے دہانے پہ ہیں. ابھی میری زندگی میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی آئی ٹی اسکل لے لیں اور وہ کچھ کر جائیں, یا وہ کسی کوئی میکینیکل کوئی ہنر اگر ان کے پاس ہے کسی بھی قسم کا, بینگ ڈیجیٹل یا دوسرا, مطلب جو ہاتھ کی مہارت ہے, چاہے وہ کسی گاڑی کا انجن ہے, چاہے وہ کوئی بیٹری بنانا ہے یا کچھ بھی ہے, مطلب اگر ان کے پاس ہاتھ کا اسکل ہے تو شاید وہ کچھ کر جائیں. ادروائز ایک جو ہمارے زمانے میں بلو کالر وائٹ کالر جاب کا کانسیپٹ تھا, اس کے اوپر یا اس ڈیفینیشن کے اوپر بچوں کا آنا اب فیوچر میں مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. مطلب اب غیر روایتی طریقے جو ہیں وہ تو چل سکتے ہیں, لیکن روایتی طریقے مجھے فیل ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, مطلب اپنے سامنے. تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں, مطلب میں مایوسی والی طرف ہوں. اور میں حق بجانب اس لیے ہوں کہ میں نے پچھلے میں اس وقت 42 یا 81 میں پیدا ہوا تھا, تو میں نے اپنی ساری زندگی میں نے یہی سنا کہ جی ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے, ہمارے حالات, ہماری حکومت آئے گی تو ہم حالات بہتر کریں گے. اور پھر جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے دور میں یہ تھا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں نے وہ والی بھی ایکسٹریم دیکھی کہ جب لاہور میں ایک دن میں 2-3 دھماکے ہو رہے تھے, جن میں سے 2 پہ میں موجود ہوا کرتا تھا کیونکہ اتفاق ہے مال روڈ پہ میرا بھی کام تھا. تو وہ مجھے یہ پتہ ہے کہ دھماکہ آپ کسی دھماکے میں کبھی موجود ہوئے ہیں؟ کون سے والے میں؟ میں یہاں پر اپنے 17ویں فلور کے اوپر اپنے آفس میں بیٹھا تھا, اور میرے سامنے جو ہے وہ, یہ آپ کو یاد ہوگا عرفہ کے سامنے ایک دھماکہ ہوا تھا, 13 پولیس آفیسر شہید ہوئے تھے. سو میں آئی واز رائٹ, مطلب ان مائی آفس جب یہ دھماکہ ہوا تھا, اور وہ لاشیں میں نے خود دیکھی. اس سے پہلے آواز کیا آتی ہے؟ بس ایک دم سے بجلی, یہ عمارت لرزی ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, دھماکے سے پہلے ایک آواز آتی ہے اور پھر دھماکہ ہوتا ہے. جو یہ بڑا دھماکہ ہے نا, آواز کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد بلاسٹ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, آپ کو جب یہ آواز آئے گی آپ نے میز کے نیچے گھس جانا اور آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہ مطلب سیکنڈ کے شاید 5ویں 4تھے 10ویں حصے کی آواز ہوتی ہے, لیکن یہ آواز ہوتی ضرور ہے. بالکل دھماکے والی جگہ آپ جب پہ بول رہے ہیں بالکل آئی تھی مجھے پہلے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوتی ہے. تو جب یہ زپ ہے تو اگر آپ کہیں بھی ہیں ایٹ لیسٹ آپ اتنا کچھ تو کر سکتے ہیں. یہ میں نے سیکھا, مطلب باقاعدہ جب یہ کے بلاک والا دھماکہ ہوا ماڈل ٹاؤن کا, تو میں کیوب بلاک میں تھا میرا دفتر. جب مال روڈ پہ ادھر ہوا وہ پولیس والا دھماکہ, تو اس کے پیچھے میں ڈرگ ٹیسٹ لیبارٹری میں تھا. اسی طرح ایک اور بھی پتہ نہیں کوئی لاہور کا دھماکہ تھا, وہاں بھی. تو پہلی 2 بار کے بعد تیسری بار میں نے یہ سیکھا کہ زپ کے بعد استاد جی یہ کچھ ہو رہا ہے, مطلب یہ طے. تو ہم نے تو یہ حالات بھی دیکھے, مطلب وہ حالات سے بات شروع ہوئی نا. اس کے بعد پھر ہم نے مشرف دور میں ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی گاڑی لے رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جناب ہر کوئی زمین لے رہا ہے, ہر کوئی مکان لے رہا ہے, ہر کوئی. اب وہ فیزز ہیں, لیکن میری ایک فیلڈ ہے سر بڑی محدود سی, کہ جسے آپ آٹو موبیل
जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, मतलब मैं गाड़ियों का सहाफ़ी भी कहलाना पसंद करता हूँ, समहाउ मैं गाड़ियों के वो कर रहा होता हूँ। जिस वक्त की जितनी नई कंपनियाँ आ रही थी खान साहब के दौर में, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि यार जो गरीब आदमी है ना, जो मेरे जैसा है, वो खुदा के वास्ते आज भी वो होंडा ले या सुजुकी ले या टोयोटा ले, क्योंकि बाकी कंपनियों के वली वारिस नहीं होंगे बाद में और तुम लोग फंस जाओगे। मैं अभी भी कंफर्म नहीं हो मतलब नहीं हूँ कि ये जितनी गाड़ियाँ उस दौर में आई हैं, बाकी चाइनीज़ भी फलां भी, उनके अगले मॉडल कब आएंगे। मैंने अगला मॉडल किसी का आता हुआ नहीं देखा। कोई एक कंपनी अगर आप मुझे बता दें किसी का अगला मॉडल आया हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके अगले मॉडल कहाँ हैं। एक गाड़ी मलेशिया की थी, उसकी डीलरशिप्स ने अपनी डीलरशिप्स बंद कर दी हैं, वो गाड़ी नहीं आ सक रही, ठीक है। एक गाड़ी चाइनीज़ थी, उसके अगले मॉडल वेरिएंट मतलब नहीं आ रहे मॉडल में, यानी वो गाड़ी का जो एक नॉर्मल सीडान वर्जन आया वो अपनी जगह पे है। उसने ये लॉन्च कर दी अपनी ऊंची क्या होती है एसयूवी, उसने अपनी एसयूवी लॉन्च कर दी, उसने फलां। लेकिन जो लॉन्चेस हो रही हैं उनके अपडेटेड मॉडल्स कहाँ हैं, वो लाइन पूरी क्यों नहीं कर रहे आप? इसलिए नहीं कर रहे कि वन टाइम गो का चक्कर है, आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास पाकिस्तान में आपकी बेस कोई नहीं है, आप सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं और आप दिहाड़ी लगा रहे हैं। और आप दिहाड़ी समहाउ अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कहूँगा, ये मेरी तरफ से फैसला देने वाली बात होगी, नहीं, मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ और मैं आपको पहले अपने यूज़र्स को बता रहा हूँ कि बाबू अभी भी वो टाइम नहीं आया कि तुम रिलाय कर सको। तुमने अगर सेफ गेम करनी है तो तुम वो गाड़ी लो जो तुम्हें शदीद नापसंद है, मनहूस शक्ल की है, लेकिन वो बिकती है। अच्छा अफसान भाई, मैं वापस आता हूँ अपने सवाल की तरफ। आपने कहा जी आप जो इंतहाई मायूसी वाले सहाफ़ियों में से हैं, मैं अपने आप को दूसरी साइड के ऊपर समझता हूँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जितना अंधेरा शदीद होता जाता है वो सुबह की नवीद है। बात सुबह नहीं भी होती, हाँ नहीं होती, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बंदा मर जाता है। हाँ बंदा मर जाता है, सुबह नहीं होती। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो उम्मीद है, आप उम्मीद से मर जाओ ना, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा अच्छा है ना उम्मीदी की सिचुएशन में मरना, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा यार मरना भी है ना तो लास्ट मोमेंट तक उम्मीद में मरूंगा, मैं ना उम्मीदी में नहीं मरूंगा, ठीक है। तो अब इन सारी सिचुएशंस को मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने, किसी ने कहीं पर तो कोई बीज लगाना है इस साइकिल को रिवर्स करने का, ठीक है। कहीं पर उम्मीद रखनी है, कहीं पर बीज लगाना है, कहीं पर इस साइकिल को रिवर्स करना है, कहीं पर अपने बड़ों की गलती को दुरुस्त करना है। कौमें इसी तरह से बनती हैं जी। अमेरिकन ने भी 2 सिविल वार्स लड़ी, यूरोपियंस ने भी 2 आलमी जंगें लड़ी। आज उन्हें ख्याल जिस हमसाए को वो देखते मारने के हक में थे, आज उस हमसाए के साथ वो बनाए बैठे हैं। तो आपको क्या नज़र आता है कि हमने जो इस मुल्क में जो जंग के बीज बोए, हमने जो लोगों की वार साइकोलॉजी बिल्ड की। देखिए वार साइकोलॉजी में तो आपको आज का दिन बचना है ना, कि भाई आज का दिन मैं बच जाऊँ, आज दिहाड़ी लगा लूँ, कल किसने देखी है, कल कौन जिंदा है। तो उस सूरत में आप 10 साल या 20 साल की प्लानिंग तो नहीं कर सकते। तो मैं आपसे एक सहाफ़ी के तौर पे, एक अदीब के तौर पे पूछता हूँ कि क्या हम में इतना ज़र्फ़ या इतना फ़हम बचा है कि हम अपने कम अज़ कम अपने हमसायों से ही कुछ सीख के अपनी सिमत दुरुस्त कर सकें। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे सवाल थे, मेरे पास कागज़ कलम नहीं तो मैं साथ नोट करता जाता। उसमें एक चीज़ जो मेरे जहन में है वो ये है कि सिमत दुरुस्त कर सकें और एक वॉर साइकोलॉजी, ये 2 मेन फोकस पॉइंट थे, ठीक है। वॉर साइकोलॉजी जो है सर, अभी हम जैसे पहले गुफ्तगू कर रहे थे खाने पर भी, कि वो तो इंडस्ट्री है पूरी, ठीक है। अब वॉर मतलब जंग को आप खाली जंग नहीं देख सकते ना, जंग के साथ कमर्शियल एस्पेक्ट्स कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इन्हीं सबसे पहले एक चीज़ है खौफ। आपके पास एक दुश्मन हर वक्त होना चाहिए, वरना आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेकार हो जाएगा। यू हैव टू हैव एन एनिमी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बल्कि बाज़ लोग तो बाज़ बुज़ुर्गों का कॉल भी ले आते हैं सामने से कि भाई जिसका कोई दुश्मन नहीं तो वो तो इंसान ही नहीं है, उस बंदे से डरो जिसका कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो दुश्मन तो आपके यहाँ इतना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें ये सिखाया गया है कि भाई दुश्मन ढूंढो, डिग समवन अप फ्रॉम समवेयर, के जो तुम्हें मारने आएगा, वरना तुम कैसे, तुम्हें वो साला आदमी कैसे है जिसका दुश्मन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कोई आदमी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें दुश्मन निकालना सिखाया गया है कि भाई दुश्मनी इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब कमर्शियल एस्पेक्ट ना इसका, क्योंकि दुश्मनी की वजह से आप रेस में रहते हैं, ठीक है।
مقابلے کی سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دشمن ڈھونڈا, اسے کھڑا کر دیا, اس کے بعد آپ نے اپنی ساری قوت تیار کرنی شروع کر دی, موٹیویٹ. ٹھیک ہے, تو ترانے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ترانہ تو بڑی سافٹ چیز ہے سر, پوری ہتھیاروں کی انڈسٹری ہے, ویپنز ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کہیں سے تو خرید رہے ہیں نا, تو ان کا انحصار بھی اسی پہ جنگ کے اوپر ہے. تو وار انڈسٹری تو بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی لمبی مطلب گیم ہے. آپ نے دوسری بات یہ کی کہ ہمارا جو ہے سمت درست کیسے ہوگی, تو وہ میں آپ کو بتاؤں سر, ایک طرف کی بات نہیں ہے. مطلب چار سمتیں تو معلوم ہے نا. مطلب اس وقت انسان اگر آپ مشرق مغرب شمال جنوب کی بات کر لیں یا وہ 3D والی ڈائمنشنز کی بات کر لیں, تو یہ وہ ہے کہ جو ہمارا معلوم علم ہے. اس معلوم علم کے اندر بھی سر ہماری کوئی ایک سمت ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ باقی 3 سے یا 4 سے لا تعلق ہو کے سیٹ کر سکیں. آپ کی سب چیزیں انٹرمنگلڈ ہیں, آپس میں جڑی ہوئی ہیں, اور وہ عموماً ہر ملک کی ہوتی ہیں. آپ کسی ایک سمت کو درست کرنے لگتے ہیں, پیچھے سے آپ کی ٹانگ کھینچتا ہے کوئی اور وہ کہتا ہے عہدہ کی رہے گا. آپ اتنے خطرناک حد تک پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ اگر درست کرنا ہے میرے خیال میں, تو اس کا یعنی 2 حل ہو سکتے ہیں. اور یہ پہلا حل تو یہی ہے کہ اپنے سسٹم کو ریوائز کریں. آپ دیسی ہو کے ولایتی چیخیں مار نہیں سکتے سمجھو. ٹھیک ہے, میں انتہائی مہذب ترین لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ کا پورا سسٹم اور ہے. آپ نے مطلب آپ کلچر اڈاپٹ کریں, اچھی چیزیں آپ اٹھا لیں. ٹھیک ہے, رواداری ہے, کوئک وون کپڑے ہیں جن کو زیادہ استری کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں آپ لیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ میسز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک سسٹم لا رہے ہیں, تو اس سسٹم میں آپ کو دیسی تڑکا لگانا پڑے گا سم ہاؤ, کہیں نہ کہیں پہ. آپ پیورلی وہ سسٹم مجھے نہیں سمجھ آتا آپ کیسے اس کو چلا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بھائی اب آپ دیکھ لیجئے, ٹرمپ اسی سسٹم میں منتخب ہو کے امریکہ میں بیٹھ گئے, ادھر سے مودی انڈیا میں بیٹھ گئے. مطلب دنیا کا بدنام ترین بندہ جو ہے وہ اگر اسی سسٹم کے اندر سے نکل کے اور وہ ملک کو چلاتا ہے, تو اس سسٹم میں کچھ تو آپ کو لگتا ہوگا نا غلطی ہے. ہمارے ہاں وہ غلطی بہت بڑی ہو کے ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اگلا بندہ جو دیکھ رہا ہے, جس میں سے بہت سے میرے دوست یار ہوں گے, وہ کہیں گے یار تم ڈیموکریسی کو, جمہوریت کو غلط بول رہے ہو, تم کوئی آلٹرنیٹیو سسٹم پیش کرو نا. بھائی میرا کام نہیں ہے سسٹم پیش کرنا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں جس سسٹم میں آپ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا حل مارشل لاء نہیں ہے, اس کا حل کوئی صدارتی قسم کا نہیں ہے. ان مہذب لفظوں سے نکل کے کوئی ہارڈ کور پراپر سسٹم تم کو چاہیے. اب وہ ایسا ہوگا, مطلب اگر وہ بنے تو وہ ایسا ہوگا جو باہر والوں کو بھی قبول ہو اور وہ ہمارے ہاں بھی اس کو چلایا جا سکے. کوئی ایسی چیز کوائن کرنی پڑے گی, یعنی ود ان دا ڈیموکریسی رینج. کوئی یا تو ٹینیور بڑھا دیں, مدت بڑھا دیں. آپ کتنے وسائل الیکشن پہ لگتے ہیں یار, اور اس کے بعد ایک حکومت یوں لپیٹی جاتی ہے. مطلب آپ یہ سب افورڈ کر سکتے ہیں یار؟ نہیں کر سکتے. کیسے ہو رہا ہے؟ تو ایک کمپنی ایک چھوٹی سی میری کمپنی ہے, آج میں آؤں اور آج آ کے ایک پالیسی لانچ کر دوں, اگلے دن میرا بھائی آئے اور وہ آگے دوسری پالیسی لانچ کر دیں, تیسرے دن میرے ابا آئے اور وہ ایک اور پالیسی لانچ کر دیں, تو یہ کمپنی 10 دنوں میں تباہ ہو جائے گی. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم اینڈ یوزر ہیں. ہمارا جو ہے مطلب میں نے آپ کو پہلے شروع میں نے کہا نا کہ موبائل آیا, ہم نے جناب اس کے ساتھ ویڈیوز بنانی شروع کر دی, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, یوٹیوب چینل ہمارے چینل, لیکن ہم نے موبائل نہیں بنایا. تو ڈیموکریسی ہم نے ایجاد نہیں کی. ہمارا قانون 73 کا جو آئین ہے وہ بھی ہم نے باہر والے ہی قانون کے اوپر بیس کیا. جو ہم سے پہلے کے قانون تھے, جو 18ویں صدی میں جو گوروں کے دور میں بنے تھے, ہماری پولیس کے قانون آج تک اسی طرح کے ہیں, برٹش لاز ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے فائن, وہ چیزیں ایک چل رہی ہیں, لیکن ان کو اب ایمنڈ کرنے کی ضرورت ہے بہت بڑے پیمانے پہ. یار ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ نہیں چل پا رہے. ہم دنیا کہتی ہے کہ ہم نے پھانسی نہیں دینی, تو ہم کہتے ہیں ہم نے پھانسی نہیں دینی. ٹھیک ہے, یعنی ابھی اس وقت تو ہمارے ہاں پھر بھی سمہاؤ وہ پھانسی والا چیز موجود ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سزائیں تک ہم ایلیمینیٹ کر رہے ہیں جو ویسٹ کہتا ہے. اب ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میں آپ کو انفلوئنس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب ایک آپ کا خطہ ہے سر, یہاں کی ایک اسکائی لائن ہے, یہاں کے پودے ہیں, یہاں کا سب کچھ ہے, اور ایک ویسٹ ہے, اس کو آپ نے دیکھا. تو
آپ کے رہنے کا انداز ڈفرینٹ, آپ کی خوراک ڈفرینٹ, آپ کا موسم ڈفرینٹ, آپ کا سب کچھ ڈفرینٹ, لیکن چیزیں آپ کی سیم وہی آ رہی ہیں. آئی فون آپ کے یہاں اس لیے گرم ہو رہا ہے کہ آپ کے یہاں ان کے والا ٹمپریچر ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ والی گرمی کیسی ہوتی ہے. یہاں پہ ٹمپریچر 41 ہوگا, فیل لائک 53 ہوگا. وہاں پہ اگر 41 ہوتا ہے تو فیل لائک 42 ہو سکتا ہے. آپ کے یہاں ہر چیز کا اتنا فرق ہے, تو آپ کے لیے کچھ الگ ہونا اسلام بھائی چاہیے. کرے گا کون؟ دیکھیے ملک کے جو میں تو نہیں کروں گا. نہیں کہ ملک کا جو انٹلیکٹ تھا اس کو تو آپ نے ٹوپی پہنا دی, ٹھیک ہے نا. مطلب زیادہ دور کے اندر جتنا ملک کا انٹلیکٹ تھا اس کو آپ نے ٹوپی پہنا دی کہ تم نے یہ ٹوپی پہن لو اور اس ٹوپی سے باہر تم نے نہیں سوچا. سر ضیاء دور تو میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, اگر وہ بدنام اس لیے زیادہ ہے کہ ضیاء کے جو باقی نام لیوا ہیں وہ بیچارے بھی کچھ خاص کچھ کر نہیں سکتے. باقی جتنے بھی دور تھے, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں, ان کے ولی وارث ابھی موجود ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ہم زیادہ آسانی سے بدنام کر نہیں سکتے. نہیں تو پہلے دن سے لے کر آج تک یہی پہلے دن سے ہے سر. مطلب کیا ہی میں اس پہ بولوں, لیکن یہ کہ 51-52 سے یہ چل رہا ہے اور آج تک ہے. ٹھیک ہے, آپ رشین کو چھوڑ کے جب امریکن کیمپ میں پہلی بار گئے تھے اس کے بعد سے ہی چلیں آپ تاریخ کو سیٹ کر لیں اور آج تک آپ آ جائیں تو اتنا کچھ ہے کہ ضیاء دور تو بدنام اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ضیاء دور میں وہ اخیر ہو گئی. گلوبلی بیسیکلی وہ ہائٹ تھی. وہ اس دور میں ملیٹنسی جو تھی وہ چونکہ ہمارے خطے میں سم ہاؤ وہ گرم پانیوں والی فلسفی اس وقت زندہ تھی جو کہ ہمیں بیچی گئی تھی, تو ہم اس میں ایک رول پلے کر رہے تھے. تو اس وجہ سے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بدنام زیادہ ہو گیا, ورنہ اس کے بیج تو کب سے ڈل چکے تھے نا سر. وہ سب کام پہلے سے چل رہا تھا, بعد میں ہوتا رہا, تو پہلے اور بعد والے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کہیں سے یہ ٹوپی یہ کیپ اتار سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں, کیسے اتاریں گے تو مر جائیں گے سر. مطلب جو بولے گا وہ تو مارا جائے گا, وہ تو طے ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ٹوپی اتار کے سامنے آ جائیں اور آپ بولیں کہ تو بھی غلط کر رہا ہے, تو بھی غلط کر رہا ہے, تو بھی غلط کر رہا ہے. آپ کو بڑا محتاط ہو کے بولنا ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر ہمارے اس ملک کے اندر نا کوئی بھی ملک ہے اس کی جو اکانومی ہے یا اس کے جو لوگ ہیں خوراک کے اوپر ان کا بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے ملک میں ہم لوگ مثال کے طور پر نئی دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں, تو ہمارا ملک جو ہے ہماری خوراک تو پوری کر سکتا ہے. جی مجھے نہیں پتا کر سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک. اس وقت تو گندم آپ کی باہر سے آ رہی ہے, چینی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, چاول کا مجھے پتہ نہیں کہ ابھی بھی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں یا نہیں چاول کی. باقی کون سا زرعی وہ ہے, کاٹن تو ہماری پیتھیٹک ہو چکی ہے. آموں کے باغ ہمارے, وہ ڈیفینس جب بنتا ہے تو آموں کا باغ ختم ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ملتان کا واقعہ تھا. تو جو چیزیں ہماری ایکسپورٹس تھیں مجھے تو وہ بھی ڈیٹیریوریٹنگ نظر آ رہی ہیں. مطلب اگر زرعی اجناس کی آپ بات کریں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اتنی پیداوار ہی نہیں رہ گئی. اور اگر ہے تو وہ افغانستان والا آج کل معاملہ آپ دیکھیں نا کہ یار وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سمت کو ذرا سا ٹھیک کرنے لگتے ہیں. اب پہلے ڈالر آپ کا جیسے جب الارمنگ صورتحال ہوئی تو آپ نے وہ طورخم بارڈر بند کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی کتنی چیزیں جو ہیں وہ اس سے لنکڈ ہیں. آپ کی چینی بھی پتہ لگتا ہے, خبروں میں آتا ہے کہ جی اب وہ کچھ ریٹ تھوڑا نیچے آ گیا. پھر باقی چیزوں پہ بھی اس کا انفلوئنس آپ کو نظر آتا ہے, اور جب آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بارڈر انہی کنڈیشنز پہ دوبارہ کھل جاتا ہے. تو وہ کیوں کھلتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو تعلقات بھی اپنے رکھنے ہیں, آپ کو جو دو ملکوں کی تجارت ہو رہی ہے اس کے بیچ میں بھی آپ کو نہیں آنا, اور جو گرے ٹریڈ ہے اس کے بینیفیشری بھی اس کے بینیفیشری بھی ظاہری بات ہے آپ ہیں. تو چیزیں اتنی زیادہ انٹرلنکڈ ہیں سر کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ اپنا وقت نکالنے کے. اور اپنا وقت نکالنے میں ہر انڈیویجول, یعنی جو ایک بندہ ہے اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے, یعنی وہ جو امید آپ کہہ رہے تھے نا, امید واحد یہ ہو سکتی ہے جو امید پرست آپ جیسا جو آدمی ہے کہ صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سوچ لو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ ملک کی بات کرتے ہیں نا, ملک کے لیے آپ یقین کریں کہ آپ کچھ نہیں سوچ سکتے, کیونکہ ہر نعرہ آپ کے یہاں پہلے بیچ دیا گیا ہے. آپ کوئی بھی بات کریں گے وہ بات پرانی ہوگی, وہ بات پہلے کوئی لیڈر کر چکا ہوگا اور وہ ڈیلیور نہیں ہوا ہوگا. لوگ تو اب کچھ بھی نہیں خرید رہے, یہ طے ہے. ٹھیک ہے, سسٹم سے آپ نکل آئیں, مطلب اس کے اندر آپ نے اس حد تک رہنا ہے کہ آپ اس کا حصہ ہیں. آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے انفرادی نوعیت پہ کر سکتے ہیں. ایک تجربہ کا آپ اپنی چلا رہے ہیں, خدا کرے کہ وہ کامیاب ہو, لٹرلی آئی پرے فار دیٹ.
वही काम हो सकता आपको है। क्या लगा, चलें आपने, हम लोग बाकी तो हम लोग पाकिस्तान के मसाइल ठीक नहीं कर सकते, आपने मेरी छोटी सी कंपनी और कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान दुनिया में हम लोग जो थर्ड बिगेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री बन चुके हैं, ई कॉमर्स जो है, मुझे मालूम है सियालकोट के हर दूसरे घर में ई कॉमर्स हो रही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक हम लोग उस नंबर को ऑफिशियली नहीं कर सके, कि हमें एग्जैक्टली ये मालूम ही नहीं कि पाकिस्तान से कितनी ई कॉमर्स ये आपकी खुशकिस्मती है। जिस दिन ये ऑफिशियल हो गया ना आपका नंबर, उस दिन आपके गले के ऊपर इस किस्म की टैक्स आएंगे ना कि सर आपकी सोच, अभी भी आप लोग बहुत सी चीज़ों से बचे हैं। नहीं तो मेरा आपसे मतलब अभी देखें, आपको मसला सिर्फ ये होता है कि डॉलर जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो बैंक आपको रेट वो नहीं दे रहा होता जो मार्केट का रेट होता है, कुछ 13, 14, 15 रुपए का फ़र्क होता है। आप लोग कहते हो चलो ठीक है यार ये चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा दिल है। बट सर एक बार अगर आप रजिस्टर हो गए ना कि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, आपको ये पता है कि हमारी हर इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ है 47 से लेके आज तक। द मोमेंट यू डिक्लेयर यूर सेल्फ एन IT इंडस्ट्री कि आप दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा नंबर है जैसे आप कह रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स के उसके बाद अगले 3 सालों में आप यूं नीचे आएंगे। आपके यहाँ पता लगेगा जी यूट्यूब पे बैन हो गया है, आपके यहाँ पता लगेगा कि जी वो फलां वाले जो फ्रीलांसिंग पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर होने के लिए पहले लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, उसमें आपको ये चीज़ें प्लस ये पैसे जमा कराने पड़ेंगे। जैसे आपके साथ अभी हुआ है, फ़ोनों के साथ आपके हुआ है ना कि बाहर से आपको फ़ोन लाते हैं, उतने का फ़ोन नहीं होता जितने का आपको टैक्स देने पड़ते हैं। ये एक मोटा मैथ था, सामने की चीज़ थी, ये उन्हें समझ आ गई। अभी आपकी इंडस्ट्री उन लोगों को समझ नहीं आई। कसम बा खुदा। देखिए मेरा ये फ़ोन दिखा है ना ज़रा इसके अंदर, सपोज अब ये देखिए ये फ़ोन है मेरे यहाँ पर ऑफिस के अंदर, अभी ये 2 फ़ोन बाहर पड़े हैं, 4 फ़ोन हैं जी, इन पे अमेरिकन सिम्स चल रही हैं, ठीक है जी, बिल भी अमेरिका में पे हो रहा है, यहाँ पर नंबर चल रहा है, और वो फ़ोन भी बाहर के हैं, ना वो PTA के अंडर आ रहे हैं, ना वो बंद हो रहे हैं, मुझे उनके ऊपर 24 आवर्स इंटरनेट भी मिल रहा है, पैकेज अमेरिकन चल रहा है, ठीक है सुनान भाई, मेरे बैंक सारे अमेरिका में हैं, पैसे सारे अमेरिका में, ठीक है जी। अगर मैं देखिए मैं ये जो अहले नज़र तक की बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल दौर के अंदर यहाँ के रहने वालों का गला घोंटने की कोशिश की ना तो आप कामयाब रहे। मैं तो रहता ही नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे लिए ये कौन सा मुश्किल है कि मैंने 1 सेकंड के अंदर सब लोगों को बोलना है कि यार ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और मैं तुम लोगों को कॉइन्स के अंदर सैलरी ट्रांसफ़र करूँगा, और वो कॉइन से तुम लोगों ने सीधा सीधा अपने इजी पैसा में जितने पैसे चाहिए होंगे ट्रांसफ़र करो और जाके बाइंग कर लो। ना सेल्स टैक्स का इशू, ना इनकम टैक्स का इशू, तो हमारा तो गला नहीं घोंट सकते। सर घोंट सकते हैं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप जानते नहीं आप यकीन करें कि जो मोटी चीज़ें ना जो समझ में आती हैं उनके ऊपर तो ये आपको घेर लेते हैं, ठीक है। द मोमेंट इनको इस इंडस्ट्री के बेसिक डायनामिक्स समझ आ गए ना कि यार यहाँ मतलब फ़र्ज करें, ये कौन लोग हैं? आपके पॉलिसी मेकर्स हैं। क्यों करना चाहते हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो देसी कोशिशें होती हैं ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। जो कोशिश ऑफिशियल है ना ये दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड है, भाई आपका सिस्टम भी बाहर से ही आया, फाइन, तो आपकी कोशिशें भी उसी लेवल की होनी चाहिए जो बाहर वाले कर रहे हैं, वो आप नहीं करते, उसमें आप जुगाड़ें लगाते हैं देसी। देखिए जब तक वो बाबा बैठा है जिसको ये अकल नहीं है, मिसाल के तौर पर मेरी सारी वेल्थ जो है उस टाइम पे मेरी पाकिस्तान में वेल्थ नहीं है, मेरी सारी वेल्थ USA में है और मल्टीपल बैंक्स में है, ठीक है जी। अगर मुझको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी अकाउंट मिल जाता है, ठीक है, और मैं डॉलर्स निकाल भी सकता हूँ, जमा भी करा सकता हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकता हूँ, मुझे आप ये बताइए कि मैं जब अमेरिका में भी बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो मुझे उसी रात जो है मैं उठता हूँ, मुझे कहा जाता है भाई, मैंने कहा अच्छा नहीं यार मेरे सिलिकॉन बैंक में पैसे नहीं, और मैंने वैसे भी अगर रखे हैं तो 3 बैंकों में रखे हैं कि अच्छा यार अगर एक उड़ता है, यानी अमेरिका में भी लोग फारग हो गए। तो हम लोग अगर कोई एक ऐसी पॉलिसी बना लें, डिफॉल्टर्स जब बैंक डिफॉल्ट होता है तो सर पीछे वो एक इंश्योरेंस भी तो होती है, जो डिपॉजिटर है वो बहरहाल कुछ कानूनी पेचीदगी के बाद अपना ले लेता है। मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मसला ये है उस्मान भाई, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरता है ना तो उसकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। रेयर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छा इसी तरह पाकिस्तान में आपने अभी बात की थी फॉरेन करेंसी अकाउंट की, आप मुझे ये बताएं आप यहाँ पे फॉरेन करेंसी अकाउंट होने के बावजूद उसमें ज़्यादा पैसा क्यों नहीं रखते? फॉरेन करेंसी अकाउंट में जब हम लोग पैसा रखते हैं, मेरा एक फॉरेन करेंसी अकाउंट भी है यहाँ पे, ठीक है जी, तो उससे पैसे जाने की प्रॉब्लम है
کہ میں اسے اگر میں نے مثال کے طور پر میں نے $50,000 رکھا ہوا ہے, اب مجھے اس میں سے چائنا کسی کو بھیجنا ہے تو میں نہیں بھیج سکتا. نہیں بھائی, یہ وہ دیسی پالیسی ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. بھائی مجھے اوپن کر دو. یہ تو میں مثال کے طور پر اپنا $1,00,000 $2,00,000 یا $10,000 جو میرا امریکہ میں پڑا ہے, میرے جیسے لاکھوں ای کامرس کرنے والے ہیں, فری لانسرز ہیں, جب ہم لوگوں کو پیونیئر یا کوئی بھی مطلب آج تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے US کارپوریشن کھلوا سکتے ہو, ٹیکس آئی ڈی لے لو, بینک لے لو. آپ جب یہاں پر رہتے کماتے ہو اور آپ ڈالرز وہاں پر رکھ سکتے ہو, مجھے بتائیے ہم پاک روپیز کیوں رکھیں گے؟ اور ایسے لوگ جو پالیسی ساز ہیں, ہم لوگ یا آپ صحافی یا ادیب, آپ اس کے اوپر کیوں نہیں لکھتے کہ یار ان پالیسیز کو چینج کرو؟ سر بات یہ کہ وہ ہر ایک کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا. جو آپ کے معیشت والے ہیں بلاگر یا کالمسٹ, وہ اس پہ لکھتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں اخباروں میں. مطلب آپ بڑے چینلز کی بات کر لیں, سما ہے, ڈان ہے, ان کے پاس بھی گنے چنے 2 یا 3 ماہر اقتصادیات ہوتے ہیں جو ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں, ایسی بات کہ جو عام بندے کی سمجھ میں آتی ہے. ورنہ ہمارے ہاں اکنامکس کر کے ماسٹرز یا کچھ بھی اور ڈگری لے کے یا تو آپ باہر جاتے ہیں یا آپ کسی بینک میں ہوتے ہیں, ویسے بھی ڈگری اتنی مطلب پرانی اور ہے کہ وہ لکھنے پہ آپ نہیں آ رہے ہوتے. یہ آپ ذہن میں رکھیں, ہمارے ہاں معیشت پہ لکھنے والے اور بولنے والے جو ہیں کوالیفائڈ, جو کہ پراپر کسی ڈگری کے تھرو آ رہے ہیں, وہ بہت کم ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا گراؤنڈ پہلے سیٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ ولاگنگ یا بلاگنگ یا لکھنے کی طرف کم آتے ہیں. ہمارے ہاں وہ لوگ آتے ہیں جو کسی وجہ سے پولیٹیکل فگر بن گئے, جیسے مفتاح صاحب آتے ہیں, وہ بولتے ہیں, وہ اچھے انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ تعلیم یافتہ ہیں, وہ بولتے ہیں, ان کی بات لوگ سنتے ہیں, لیکن وہ سب کچھ تب بولتے ہیں جب وہ سیٹ سے نیچے ہوتے ہیں. سیٹ کے اوپر رہتے ہوئے کچھ اقدامات وہ کر لیتے ہیں, لیکن کھل کے وہ تب بولیں گے کہ جب وہ ان کے جانے کے آخری دن گنے جا چکے ہوں گے, یا یہ کہ ان کو پتا ہوگا کہ استاد اب ادھر سے تو کچھ نہیں ہے, اب تو بولنا ہے, تو کھل کے بولنا ہے جو کچھ بولنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بولنا سب کو آ رہا ہے. نہیں, بولنا سب کو آ رہا ہے, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد سب کا ایمان جاگتا ہے, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایمان نہیں جاگتا. مطلب وہ مسئلہ شہاب نامہ آپ نے پڑھی ہوگی, وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی گئی. ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی تو گئی. شہاب نامے سارے تبھی نکلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. تو پھر ہاں, سفر کہاں سے سفر کہاں سے شروع کریں؟ وہی سر کہ آپ انڈیویجولی, یعنی اب آپ ملک, قوم, وطن اور یہ والی جو ساری چیزیں نا, یہ بھی آپ کو پڑھائی گئی تھیں بیسیکلی کہ آپ کسی طرح ایک قوم یا کلیکٹیوزم والے اس میں آئیں. آپ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے حالات ویسے نہیں ہیں. آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یار یہ بڑی خود غرضانہ سوچ نہیں. وہ بہت ہے, لیکن یہ کہ جب ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا نا, تب کلیکٹیولی آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس وقت دائیں بائیں نہیں دیکھیں بھائی, اس وقت اپنے بارے میں مراد یہ ہے کہ آپ کے یار دوست, آپ کا حلقہ احباب, آپ کے گھر والے, صرف ان کی حد تک محدود رہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ تبدیلی آئے گی, آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو. پلیز پلیز, کون سا ووٹ, کون سی عزت آپ کے ساتھ سر اب تک جو ہے جتنا ہو گیا میرا خیال ہے اس کے بعد ٹھیک ہے, آپ نے ووٹ دینا ہے, فائن, آپ جائیں ووٹ دیں, لیکن آپ کی پرائرٹی جماعتی بنیادوں پہ کسی سے لڑنا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے سرکل میں صرف اور صرف فائنانس کو دیکھیں کہ آپ کا اگلے 3 سال یا 2 سال, اس سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کے حالات ہیں ان میں آپ ان 2-3 سال کے درمیان مارے بھی جا سکتے ہیں. آنیسٹلی میں کوئی بد امید یا نا امید یا وہ نہیں ہوں, جو آپ کے یہاں ایک مجموعی طور پہ حالات چل رہے ہیں. سافٹ سا یا ہارڈ سا ماشاء اللہ تو لگا پڑا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنی جو خیالات ہیں ان کا بھی اظہار نہیں کر پا رہے. خیر, میں واپس آتا ہوں امید کی طرف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے جن کی ہم لوگ کچھ آبیاری کر رہے ہیں یہاں پر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً ہی 2 سال بعد 3 سال بعد ایک بڑی کمپنی جو ہے ان کی بنیاد ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے اس وقت آپ کو کہا جب ہم آف دا ریکارڈ تھے کہ یہ ابھی تو لیبارٹری کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, ابھی یہ تجربہ گاہ والا صورتحال ہے. لیکن پھر میں نے آپ کو دوبارہ یہ کہا کہ آپ اسکولنگ پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن کر آپ بھی اسکولنگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ اس کو میں نے مزید کہا کہ جیسے وہ ملٹری اسکولنگ ہوتی ہے نا, ایک کاکول یا ادھر جو ہمارے کیڈٹ ساز ادارے ہوتے ہیں, ان میں بنیادی طور پہ وہ تمام اصول وہ لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ ای کامرس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے, وہ نارمل ورک ڈسپلن سے وہ ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے کے طریقوں پہ ہوتے ہیں. آپ نے ان ساروں کا ایک مکسچر بنایا اور آپ اس کو بچوں پہ اپلائی کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکولنگ نہیں کر رہے. تو اب یہ ایک غیر روایتی طریقہ ہے. اس غیر روایتی طریقے کا جب آؤٹ کم سامنے آئے گا, مطلب جو بچے ابھی اس وقت ہمارا ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیفینیٹلی آپ ہی کی پروڈکٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سرٹیفکیٹ تو نہیں دے رہے, لیکن ان بچوں کو آپ سکلز دے رہے ہیں, ڈالرز دے رہے ہیں, فائن, یہ کما رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے.
وہ چکر وہی ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ زندہ باد ہے، لیکن جس دن یہ انڈسٹری اگر اس شکنجے میں آتی ہے نا، ان کے پاس کیا سروائیول سکلز تب ہوں گے، وہ ہر ایک کا انڈیویجول کیس بنے گا۔ سنا بھائی، ہم لوگ بات کرتے ہیں پچھلے 3-4 سال سے ہم بات کر رہے ہیں جی خدا کا واسطہ ہے ہمیں اسٹار لنک دے دو، خدا کا واسطہ ہے ہمیں پے پال دے دو، اسٹرائپ دے دو، اور جب گورنمنٹ بدلتی ہے اور آئی ٹی منسٹر آتے ہیں اور آئی ٹی منسٹر آنے کے بعد پہلا اپنا وہ بیانیہ جاری کرتے ہیں اور اس کے اندر انہی تینوں چیزوں کی بات ہوتی ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ جو اس وقت جو اہل اقتدار ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو فری لانسنگ اور ای کامرس اور یہ جو اسٹار لنک ایز اے کیٹلسٹ ہماری انڈسٹری کے اندر کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ پالیسیز ازی کر رہے ہیں، تو کہیں پر تو تھوڑی سی کوشش یا امید سے فرق پڑ رہا کوشش ہے۔ اور امید ڈیفینیٹلی ہے، لیکن دیکھیے ساتھ ساتھ آپ اگر بین الاقوامی سینیریو پہ نظر ڈالتے ہیں نا، اس وقت آپ کے اوپر کوئی بھی ملک اعتبار نہیں کر رہا۔ وہ لوگ اپنی معاشی راداریوں کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے نیچے سے گزار لیں گے، تمہارے پاس سے ہم نے سڑک نہیں لینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا کچھ نہیں پتا تم کیا کرو گے۔ چین کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ان کو بھی سرکار نے کہا کہ تم نے پاکستانیوں کے ساتھ دھندا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک بندہ آ کے کچھ بولے گا، وہ 4 سال نکالے گا، جو اگلا آئے گا وہ کیا کرے یو نیور نو۔ تو سر یو نیور نو کہ آگے کیا ہوگا۔ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ شارٹ سائٹڈ رہیں، مطلب 1-1.5 سال کا پلان بنائیں۔ اب اگر یہ نگران حکومت ہے، اس نگران حکومت کی مدت کے اندر کے اپنے پلانز بنا لیں، اس کے بعد والے پھر تبھی بنائیے گا جب وہ اگلے آئیں گے، کیونکہ آپ کے یہاں ایسا بھی دور گزرا ہے جب یوٹیوب بند تھا۔ ڈیم اٹ، یوٹیوب بند کر رہے ہیں آپ لوگ، یوٹیوب بند تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تو ایسا بھی دور دیکھا ہوا ہے، تو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کچھ بھی امید کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کے، میں انہیں گریجویٹس ہی کہوں گا، جو بچے آپ کے یہاں سے نکل رہے ہیں، جو آپ کے گریجویٹس ہیں، ان کے پاس اگر یہ اسکل ہے نا کہ انہوں نے ٹائٹ حالات میں، یعنی وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے، اگر وہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں، ان کو آئی ٹی میں ہی رہتے ہوئے مختلف ڈائمینشن کا پتہ ہے، تب تو وہ سروائیو کر جائیں گے۔ اگر وہ الون یوٹیوبر ہے یا اگر وہ الون ایک چیز پہ بلیو کر رہا ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ بندہ بیچارہ وہ پھنسے گا۔ مطلب واٹ آئی ووڈ ریکمینڈ سر کہ انہیں ملٹیپل ڈائریکشنز میں تھوڑا سا ضرور لے کے جائیے، کہ ایک بندہ ایک ہی اسکل والا نہ ہو، اس کے پاس 2-3 ایسے اسکل ہوں، یہاں کی حکومتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر وہ کسی طرف سے گلا دباتے ہیں تو آپ دوسری طرف سے نکل بھی سکتے ہیں۔ رائٹ حسنین بھائی، یہ تو ساری چیزیں تھی ابھی ہم لوگوں نے، جو آپ ایک صحافی اور ایک ادیب جو ہے وہ جو سوسائٹی پہ، معاشرے پہ نبض رکھتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ ہم آتے ہیں اب آپ کی ذات کی طرف۔ اس نا امیدی، اس ڈپریشن کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ میں میجارٹی آف دا پاکستانیز کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ امید کو ترس کے سارے نعرے انہوں نے کھا لیے، بلکہ پی لیے، اور اب انہیں کوئی نیا کوئی نعرہ مل رہا ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، اور ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے۔ اس کے ساتھ زندگی کیسی ہے؟ زندگی الحمدللہ سر فی الحال چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ یہ ڈپریشن تو مجموعی طور پہ ہے نا، اگر آپ انڈیویجول اس بندے کی حیثیت سے بات کریں تو نوکری کر رہا ہوں، روزی لگی ہوئی ہے، بہترین چل رہی ہے۔ لیکن اگر نوکری نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ 2 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کی کتابیں الحمدللہ بہترین بکی بھی، سب کچھ ہوا، ابھی بھی بک رہی ہیں، لیکن آپ فائنینشلی ان پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کی ایک کتاب جو ہے وہ 1000 کا ایڈیشن نکلتا ہے، 1000 لوگ اس کو ہی نہیں خریدتے ہیں۔ بعض اوقات وہ 1 مہینے میں بک جاتی ہے، بعض اوقات وہ 5-6 مہینے میں بک جاتی ہے۔ نہیں، یہ میرے کیس میں ہے کہ میری کتاب جو کہ الحمدللہ کسی بھی نئے لکھنے والے کی ایک بہت ہی زبردست طریقے سے سیل ہوئی تھی، داڑھی والا، وہ بھی 1 مہینے میں ہوئی تھی یار، 1000، ٹھیک ہے؟ تو 1 مہینے میں 1000 کتاب کے اوپر آپ فائنینشلی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، پرماننٹ نہیں چلا سکتے۔ تو میرا اسکل وہ تھا، میرا اسکل مجھے پے اس طرح نہیں کر رہا۔ ہاں، میں ایڈیٹر ہوں، میں پروڈیوسر ہوں، وہ والا کام میرا جو ہے وہ میں اپنے ادارے کے لیے کرتا ہوں، اس سے میں کما رہا ہوں۔ اگر میں یہاں نہیں رہ پاتا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرے پاس آپشن وہی آن لائن کا ہوگا، ٹھیک ہے، جو ایک ہلکا سا میرے ذہن میں خاکہ ہے کہ یار یہ یوٹیوب ہے، یہ فیس بک ہے، فیس بک مانیٹائزیشن پتہ نہیں یہ لوگ کب سٹارٹ کریں گے، وہ سٹارٹ ہو جائے، ایک وہ دکان چالو ہو جائے۔ یوٹیوب سماؤ میں نے ابھی اپنی نہیں چالو کی، اس حوالے سے یہ ایک خاکہ میرے دماغ میں کہ یار چلو میں یہ کر سکتا ہوں، تو مجھے تھوڑی سی امید ہے اپنے لیے۔
مجموعی طور پہ مجھے اسی لیے امید نہیں ہے کہ سر میں اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی بحیثیت قوم یا بحیثیت مجموعے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم لوگ کوئی اچیو کر نہیں پاتے. اچھا، آپ نے کتاب کی بات کی، اپنی زندگی کی بات کی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ امریکہ میں، یورپ میں کوئی کتاب لکھتا ہے، یا اکثر لوگ کتاب اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ کتاب لکھنے کے بعد اپنے معاشرے میں امتیازی حیثیت بھی پاتے ہیں اور بے انتہا فائنینشیل ریوارڈ بھی پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کتاب جو ہے وہاں پر بکتی ہیں اور ان کو ان کی رائلٹی ملتی ہیں. ہمارے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے، طارق اسماعیل ساگر کہا کرتے تھے مجھے، میرے استاد بھی تھے، کہندے نے یار کتاباں کیوں لکھاں، اج کتاب لکھنا وا تے کل اردو بازار چ او دی کاپی آ جاندی ہے تو میں 10 کتاباں کیوں لکھاں. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہاں پر کتاب پڑھی نہیں جاتی، یا پڑھی جاتی ہے لیکن اس کی جو رائلٹی ہے، حق ہے، حقدار کو لکھ دیا نہیں جاتا، اس لیے آگے سے وہ کتاب نہیں لکھتا؟ اس کا جواب لمبا ہو جائے گا، ہمارا پوڈ کاسٹ اجازت دے گا؟ مطلب اتنا ٹائم ہے؟ پلیز. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، اردو میں ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ جیسے شاعروں نے فرض کیا کہ مشاعرہ پڑھا آج سے 100 سال پہلے، اس کے بعد انہوں نے گلدستہ کے نام سے ایک کتاب بنائی جس میں اپنی نظمیں، اپنا کلام تھا، اور اسے خود بیچتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ یہ کہ وہ 1 روپے یا 1 آنا اس کی قیمت ہے، وہ گلدستہ نامی کتابچہ جو ہے وہ بک گیا. ٹھیک ہے، پھر ہمارے ہاں جب پرنٹنگ پریس آیا تو فورٹ ولیم اور جان گلکرسٹ کالج، ان دو نے اردو کے وہ کتابوں پہ کام کیا، وہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا. کتابیں سرکاری سرپرستی میں شائع ہو رہی تھیں. پھر نوول کشور کا مطبع آیا، پبلشر، جو انہوں نے ساری کلاسکس اور اردو کو کی ریوائول کے لیے بڑا زبردست کام کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب اچھا، اس کے بعد بھی پھر 2 ادارے تھے، ایک مکتبہ فرینکلن تھا اور ایک یہ رشیا والوں کا تھا. مطلب وہ کولڈ وار والا زمانہ تھا، سب نے اپنا پروپیگنڈا لٹریچر ہمارے لیے پیش کیا، ترجمے ہو گئے. جب وہ دور بھی ختم ہو گیا اور جب بالکل آزاد کمرشل مارکیٹ آئی نا، تب اردو میں کیا ہوا، اردو میں ادیب یا شاعر کہلانے کے لیے آپ کا ادیب یا شاعر ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا. آپ کی جیب میں پیسے ہونے ضروری ہیں. واہ واہ. ٹھیک وہ ہے، کیسے؟ ہاں، وہ ایسے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ جائیں گے، آپ پبلشر سے بات کریں گے، میاں بھائی میں نے کتاب چھپوانی ہے، وہ آپ کو 500 یا 1000 کاپی چھاپ کے دے دے گا. اس کے سٹور میں پڑی ہوگی یا آپ کے سٹور میں پڑی ہوگی، آپ بغل میں دبائیں گے، آپ جائیں گے، آپ لوگوں کو گفٹ پیش کریں گے. نہیں، چھپوا کے کیسے دے دیں گے؟ ہاں، فری میں دیں گے اپنے نہیں، وہ دوستوں کتاب کو. آئے گی کہاں سے؟ کنٹینٹ کہاں سے آئے گا؟ کانٹینٹ آپ ظاہری بات، مطلب آپ ادیب یا شاعر ہیں یا نہیں ہیں. تھنگ از کہ یا تو وہ مطلب ہمارے بہت سے شاعر ایسے ہیں، استاد شاعر ہیں، ان کے پاس مرد خواتین شاگرد ہیں، لیکن وہ شاگرد قادر الکلام نہیں ہوتے، وہ شاگرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ ٹوٹا پھوٹا کہا، استاد نے اس کو ٹھیک کر دیا. ایک تو وہ صورت ہے. کچھ استاد ایسے بھی ہیں جو رقم کے عوض دیں گے، وہ گوسٹ رائٹرز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہے، وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں. اردو میں وہ کام زیادہ ہے، اور اردو میں یہ کام بھی زیادہ ہے کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی لکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بھائی یہ مارکۃ العلا چیز ہے، یہ کسی بھی ایڈیٹر کو بھی نہیں دکھانی، اور اس کو میں نے ڈائریکٹ پبلش کرانا ہے اور لوگوں میں پھینکنا ہے، اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ استاد میں تو کتاب والا کہلاؤں گا. بٹ ایونچولی وہ چیزیں اتنی سادہ ہوتی نہیں ہیں ادب میں، شاعری میں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کتاب چھپا لی کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں. اس کے بعد آپ جب وہ کتاب مارکیٹ میں تو نہیں بکی، آپ نے دوستوں کو تحفے میں دی، پھر آپ کہتے ہیں کہ اردو ادب جو ہے وہ بے قدری کا شکار ہے، اردو کی کتاب بکتی نہیں ہے. اردو کی کتاب میں، چھپی ہوئی کتاب میں 80% تو وہ کتاب ہے جو پیسہ دے کے آپ نے چھپوائی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ سسٹم ہی نہیں بننے دیا کہ بھائی جہاں پہ کسی، وہ ادیب گنتی کے نام ہیں کہ جن کو رائلٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ میں بھی رائلٹی کی وجہ سے ہی مطلب میں نے کتاب چھپائی، ورنہ میں نے تو چھپانی نہیں تھی. وہ کیوں کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے سر. میں نوکری کرنے والا آدمی ہوں، میرے ارشادات عالیہ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر اپنی پیسے لگا کے اور میں انتظار کرتا رہوں کہ یہ کب بکیں گے. نو وے. شکر ہے مالک کا کہ مجھے ایک پبلشر ایسے مل گئے جو مجھے رائلٹی دیتے ہیں. تو میں نے کہا فائن سر، آپ یہ لیں، آتا پیسہ کس کو برا لگ رہا ہے. تو کتاب چھپ گئی. بٹ تھنگ از کہ اردو میں یہ پریکٹس نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کتاب چھپا لی، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کتاب بک نہیں رہی، اور اردو جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، پڑھنے والا نہیں ہے. لیکن آپ پڑھنے والے کو دے کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ چیز جسے آپ لکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ادب ہے یا یہ شاعری ہے، وہ نہیں ہے بھائی. جو اچھا لکھنے والے ہیں
ان کی کتاب بک رہی ہے. انتظار حسین صاحب کے مرنے کے بعد بھی انتظار حسین صاحب بک رہے ہیں. شہاب نامہ اگرچہ ریٹائرمنٹ کے بعد آیا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, لیکن اردو کی بیسٹ ریڈرز میں سے ایک ہے, وہ آج بھی بک رہا ہے. وہ کرافٹ تھا نا سر, اس میں تھا کچھ. ٹھیک ہے, اشفاق صاحب کی کتابیں آج بھی بک رہی ہیں, ممتاز مفتی آج بھی بک رہے ہیں, شفیق الرحمان آج بھی بک رہے ہیں, کرنل محمد خان آج بھی بک رہے ہیں, مشتاق یوسفی آج بھی بک رہے ہیں. اور نئے دور میں اگر بات کریں تو جاوید چودھری کی پہلی 2 کتابیں وہ ابھی بھی بک رہی ہیں کافی حد تک. اس کے بعد کافی 0 پوائنٹس آئے, لیکن وہ نام کی سملیرٹی کی وجہ سے ان کی کتابیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ کم بکیں یا ایک مونوٹنس کام ہو گیا تھا. اینی وے, تارڑ صاحب آج بھی اپنی کتابوں سے کما رہے ہیں. وہ نام ہیں لیکن وہ انگلیوں کے اوپر ہیں. وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو اچھا لکھا جاتا ہے اس کو پڑھنے والا مل جاتا ہے. اشرف بھائی کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ لا سسٹم ہے, ہمارا جو یہ کمرشل سسٹم ہے, مثال کے طور پر پاکستان کے اندر یہ جو ہمارا کاپی رائٹ لا انفورسمنٹ ہے, بہت ہی بالکل تھکڑ ہے, فارغ ہے. اگر مطلب اگر آپ کی پروٹیکشن ہی نہیں ہے کسی صنعت کار کے کسی بزنس ماڈل کی, مطلب آپ یہ دیکھیے جو یہ گلاس ہے, اگر امریکہ میں کسی نے اس گلاس کو پیٹنٹ کرا لیا اور کسی دوسری کمپنی نے اس کو بیچنے کی غلطی کر دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کا دوسرے کا کوئی ڈیزائن بیچ کے کوئی بندہ بچ سکے وہاں پہ. سیم ایسے ہی ہے کہ اگر آپ امیزون کے اوپر لوگ ملینز نہیں بلینز کی بکس بکتی ہیں, اور بکتی کون سی ہیں؟ اوریجنل. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بکس جو ہیں وہ جناب آپ اس کو کوئی پبلشر خود سے چھاپے خانے میں چھاپ کے تو امیزون کے اوپر بیچتے. اس کا اتھینٹک ہونا ضروری ہے. تو کیا لگتا نہیں آپ کو کہ جب ہم لوگوں نے اس ملک میں لوگوں کو جو حقدار ہیں ان کو حقوق نہیں دیے تو لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں, میں اس سوال کو ادب کے اس میں لوں یا ان جنرل لوں؟ آپ ادب میں لے لیں. ادب میں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے ہاں پریکٹس یہ ہو گئی ہے کہ اردو میں یعنی پاکستان میں آپ کتاب چھپوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کاپی رائٹ کا تو چکر بہت بعد کا آتا ہے نا. مطلب یہ کہ جو کتاب بہت زیادہ چلی, جیسے آپ نے طارق اسماعیل ساگر کا نام لیا, ابن صفی کا میں نام لے لیتا ہوں, مظہر کلیم کا نام لیتا ہوں. کاپی رائٹس تو وہاں پہ آئیں گے کہ جو لوگ میسز میں قبولیت عامہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بات بعد کی ہے. مطلب شہاب نامے کو اگر کوئی پرائیویٹلی چھاپ لے اور اس کو چلا دے, وہ ایک الگ سین ہے. وہ کاپی رائٹ کی جنگ وہ الگ ہو گئی. یہاں تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس انڈسٹری کو اس طرح سے کریٹ ہی نہیں کیا گیا نا. مطلب اردو والوں نے خود اردو کی انڈسٹری کو تباہ کیا ہے. اردو میں ادیب شاعر بیچارہ اس حد تک پسڈ آف ہے کہ اس کو اگر کوئی پبلشر مفت میں چھاپنے کو تیار ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قدردانی ہے کہ میں اتنا اچھا کم از کم لکھتا ہوں کہ پبلشر مجھ سے پیسے نہیں لے رہا. اچھا, ہاں, اردو میں بہت اچھے لکھنے والے ہیں لیکن ان کو پبلشر تک نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ پبلشر کے پاس پہلے سے اتنے بہت گاہک موجود ہیں کہ جو پیسے دے کے چھپوا رہے ہیں, یا ایسے رائٹس موجود ہیں کہ جو جیسے کچھ لوگ ادیب فوت ہو گئے تو ان کی کتابیں چھاپ کے وہ اچھا کما رہے ہیں, تو وہ نئے بندے پہ انویسٹ کر کے رسک کیوں لیں گے جب ان کے پاس پہلے اتنی اچھی بزنس اپارچونیٹی موجود ہے. انگریزی میں ادب میں یا بڑے اداروں میں دنیا کی زبانوں میں ایسا ذرا کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے پیسے سے کتاب چھپوائے. وہ ادارے چلنے کا پیٹرن اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اردو والا جو ہے اس کے لیے اپرچونٹی اس لیے نہیں موجود کہ اردو کا شروع سے اب تک کوئی ایسا سیٹ پیٹرن رہا ہی نہیں کہ اردو کو پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھا جا سکے. اردو زبان کے جو بولنے والے ہیں, جو صحافی ہیں, آپ ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, اور جو انگریزی اخبار کا صحافی ہے اس کی تنخواہ دیکھ لیں, آپ کو پہلا تو وہیں پہ نظر آ جائے گا فرق. ٹھیک ہے, تو اردو کے ساتھ تو شروع سے یہ ہے کہ اس میں آپ کو کمانے کے ذرائع بڑے کم ہیں. تو یہاں پہ وہ کاپی رائٹ والی بات نہیں ہے کہ یہاں پہلا سوال تو یہ آئے گا کہ اردو والوں کو پیسے دے گا کون. اردو والوں کی یعنی ہمارے جو لوکل یعنی ہم لوگوں نے اپنی قدر نہیں کی. مجھے تو یہی لگتا ہے شاید کہ نہ اپنی لسی کی, نہ اپنی دیسی لائف سٹائل کی, نہ اپنے لوگوں کی. گوری چمڑی والا آ جائے گا تو اس کو ہم لوگ لاکھوں ڈالر بھی دے دیں گے اس سے کنسلٹنسی لینے کے, لیکن ساتھ میں اس کا باس جو ہے, یہ میں آپ کو یہاں کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے اوپر جو میرے آفس ہے اس کا جو کو فاؤنڈر ہے وہ میرا بردر ان لا ہے, وہ کور انجینئر ہے. ٹھیک ہے, اس کی کمپنی میں 200 لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ جب آ کے بات کرتا ہے وہی پاکستانی 200 لوگ اس کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے, لیکن اسی کی ملازمت میں جو گورا ہے جب وہ آ کے بات کرتا ہے تو سارے یوں دھیان سے کان لگا کے سنتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں. سر اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے
ہم لوگوں نے آپ کو بتایا ہم لوگ یوزر رہے ہیں, ہم لوگ صارف رہے ہیں, ہم لوگ ایجاد کرنے والے نہیں رہے. گوری قومیں جو ہیں وہ ایجاد کرنے والی رہی ہیں. تو ہمارا ایون جو گورے رنگ کا فیٹش ہے کہ یار رنگ گورا ہونا چاہیے, جو ہمارے اب تو نئے بچوں میں پھر بھی کم ہو گیا, ہمارے بزرگوں میں بہت زیادہ ہے, آج تک ہے. تو وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہمارے فاتحین ہیں ذہنی طور پہ, تاریخی تو چھوڑ دیں, ذہنی طور پہ جو ہمارے فاتحین ہیں ان کی جو رنگت ہے, ان کی جو عادتیں ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے لوگ گورے کو زیادہ سنتے ہیں. مطلب گورے سے آپ خواہ مروب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایون آپ اور میں بھی ہوتے ہیں. آپ مانیں کہ گورا سامنے آتا ہے, ہم یوں کر کے نہیں بیٹھتے, ہم ایٹ لیسٹ یار وی شوڈ ہیو سم مینرز, ہم یوں ہو کے تھوڑے بیٹھ جائیں گے. یار گورا ہمیں بحیثیت پاکستانی کیا سوچے گا. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کیا سوچے گا. آپ کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے, تو وہ کیا ہی سوچے گا سر. مطلب یہ آپ کے دماغ میں ہے, آپ کیا کریں گے. یہ مطلب چلے میں آتا ہوں. آپ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, داڑھی والا, رائٹ. آپ نے اس کو کیا اپنی یوٹیوب سے, فیس بک سے بیچنے کی کوشش کی؟ فیس بک میرا, آپ یقین کیجئے سر, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر انٹرویو میں, مطلب اگر سوال پوچھا جاتا ہے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ خدا کی مہربانی تھی کہ فیس بک پہ مجھے ایسے دوست پیارے ملے کہ جن کو یعنی پہلی پوسٹ میں نے اس کی لگائی ہوگی 23 یا 24 اپریل 2021 کو, تب سے لے کے آج تک میں نے جب بھی مطلب کتاب ان کے سامنے رکھی ہے تو انہوں نے ایسا مطلب میسو رسپانس دیا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ٹوٹل سب کچھ, یعنی میرا پورا دھندا ہی وہ فیس بک کا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا کام مطلب چلا. اگر میں فیس بک نہ ہوتا اور میں عام اردو لکھنے والا ہوتا, تب تک کیا تھا کہ میرے کالم دنیا اخبار میں کچھ 2-2.5 سال میں نے ایڈیٹوریل پیج پہ لکھا. کلاسرا صاحب کا کالم اوپر ہے, نیچے میرا لگا ہوا ہے, عامر خاکوانی بھائی کا ساتھ ہے, ادھر میرا لگا, مطلب مین ایڈیٹوریل پیج پہ. لیکن میں ایک اخباری رائٹر کے طور پہ اپنی کتاب بیچ نہیں سکتا تھا. بیچا میں نے تب کہ جب میرے پاس فیس بک کا ٹول موجود تھا. ٹھیک ہے, میری کتاب آئی, میں نے فیس بک پہ انٹروڈکشن کتاب کا دیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ جی ہم بالکل ایسے پارکس میں, اچھا ایک اردو میں ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ کتاب کی رونمائی ہوتی ہے. تسی دولہا بن کے بہندے ہو, دے بعد پھر تاڈے بارے چ خطبے ہوندے نے, لوگ آ کے, کسی نے کتاب نہیں پڑھی ہوتی, وہ آ کے آپ کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں, آپ کو فل اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے آپ خرچہ کرتے ہیں. بات اگین کہ وہ خرچہ میں نے کرنا ہے بحیثیت مصنف. تو میرے پاس, میں نے آپ کو کہا پیسے تھے, اتنے تھے کہ میں کر لیتا, لیکن میرے گھر والے بھی تو ہیں نا, میں گھر پہ کیوں نہ لگاؤں, میں رونمائیاں کراؤں گا نہیں. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے درخواست کی کہ ہم فلاں پارک میں بیٹھتے ہیں, آئیں اور کتاب کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر آپ کو کتاب چاہیے تو میں وہاں آٹوگراف کر کے آپ کو دے دوں گا. وہ بھی اعلانات فیس بک سے ہوئے. اچھا فیس بک لائیو میں نے کیے کہ اگر آپ کو دستخط شدہ کتاب چاہیے تو فیس بک پہ میں بیٹھوں گا اتنے سے اتنے ٹائم میں, آپ مجھے اپنے آرڈر بتا دیجئے. میں پبلشر کے پاس گیا, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے فیس بک لائیو کیا. تو میری کتاب ساری میرے فیس بک کے دوستوں نے خریدی. لیکن اس کے بعد وہ پیٹرن سیٹ ہو گیا, یعنی بڑے بڑے لوگ ادیب ایسے کہ جو مجھ کو, یعنی شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے, یہ فنکاریاں شعبدے بازیاں, انہوں نے یہ لفظ استعمال کی, کسی ادیب کو سوٹ نہیں کرتی. تو میں نے اس وقت بھی میرا موقف یہ تھا, میں دل کی گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ ڈونٹ ٹیک می ایز این ادیب سارٹ آف تھنگ, جو آپ اردو کا اعزاز سمجھتے ہیں. میں ایک عام سا لکھنے والا ہوں. میری تحریر میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یہ بچے ہیں ہمارے, مطلب یا میری بیٹی ہے, میری بہن کی عمر کے لوگ, چھوٹی بہن مجھ سے 12 سال چھوٹی, وہ بچے میری تحریروں کو سمجھ سکیں. میری صرف اتنی خواہش ہوتی ہے. اس کی بیس پہ اگر وہ اسے خریدتے ہیں تو میں خود کو کوئی ادیب وغیرہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا, ایک لکھنے والا کہہ لیں, ایک عام آتھر کہہ لیں, کچھ بھی ہوں, مجھے آپ وہ کہیں. لیکن میں اپنی کتاب اس لیے بیچوں گا کہ اس سے مجھے فائنینشیل فائدہ ہے, میں رائلٹی لے رہا ہوں. تو بھائی میں یہ اچھل کود اور میں یہ شعبدے بازیاں کر رہا ہوں, ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے. مطلب ورنہ آپ کہتے ہیں کہ کتاب اپنے لیے لکھی جاتی ہے, تحریر اپنے لیے لکھی جاتی ہے. دس از بل شٹ سر, بلیو می, آئی ایم ویری سوری فار یوزنگ دس ورڈ. میں اس بات کو نہیں مانتا. کیوں؟ کوئی فنکار اگر کوئی کام کر دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, گھر کا کچن بھی تو چلانا ہے نا, سب کو مرزا غالب تو نہیں بننا چاہیے. کچن نہیں چلانا سر, میں آپ کو دیکھیں انسانی نفسیات ہے. آپ یا تو آپ دنیا میں رہتے نہ ہو, آپ کسی کٹیا میں شہر سے دور رہتے ہیں, آپ کچھ کاغذ پہ کاغذ لکھے جا رہے ہیں, خود پڑھ رہے ہیں, واہ واہ واہ, اور خوش ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ دنیا میں رہتے ہیں اور آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں, آپ کوئی تصویر بنا رہے ہیں, آپ کچھ بھی, آپ انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اب بھائی اگر فرض کیا میں مصور ہوں, ٹھیک ہے, مجھے منیملزم پسند ہے,
यानी एक तस्वीर में ज़्यादा खचखाना ना हो, 3-4 लाइनें हों और उनसे एक तस्वीर बन जाए, मुझे ये पसंद है, मैं ये ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं उसकी मार्केट भी डेवलप करूँगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक सही है, कहा। जब मार्केट डेवलप हो जाएगी तब मैं स्नॉब्स के अंदाज में आके बैठूंगा और कहूँगा देखिए मुझे ये पसंद है इसलिए ये मैं ड्रॉ करता हूँ, लेकिन नहीं, वो बुनियादी तौर पर मैं अपनी मार्केट को मुतासिर करूँगा, मुझे तुम लोग ये खरीदो क्योंकि Art of selling है जी ना। आर्ट ऑफ सेलिंग है, ठीक है, मैं ये बन चुका हूँ इसलिए अब मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। तो जो बन चुके हैं वो तो ये कह सकते हैं कि हम अपने लिए लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बना हुआ भाई, मैं आपके लिए लिखता हूँ और मैं आपको इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ किताब खरीदने की कि मेरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसमें है। आप लिखते हैं लोगों के लिए, ठीक है जी, और लोगों को पढ़ने के लिए। 8 मिलियन पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहता है और हमारे से ज़्यादा कलेक्टिव उर्दू का रीडर हमारे नेबर में रहता है, इंडिया में। मुझे आप बताइए कि पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसने ई कॉमर्स में बदल दिया, और ई कॉमर्स के अंदर अमेज़ॉन का एक अपना एक पहचान है, नंबर है। आपकी किताब क्या अमेज़ॉन अमेरिका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, मिडल ईस्ट के अंदर, इंडिया के अंदर क्या अवेलेबल है? उसका तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे से 10% ले लीजिए, ऑन कैमरा हम बात कर रहे हैं, हम लोग उसकी डील कर लेते हैं, ठीक है। आप वो किताब अवेलेबल कराइए, आप वो किताब बेचिए, बिल्कुल नेट। आपको 10% नहीं चाहिए, आप मुझे बताएं, आप परसेंटेज पे हम बात कर लेते हैं। 10 इज़ द रूल थिंग, मतलब जो किताबों की दुनिया में चलता है, मैं वो आपको ऑफर आप करता अभी हूँ। नहीं बेच रहे ना? मैं अभी नहीं बेच रहा। हाँ, तो यही मेरा, वैसे हुसैन भाई, मेरा भी यही अलमिया है कि मुझको, मैंने आपसे बोला कि मुझे इस अगले 1 साल में 50 स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्ट, आप समझ लें आपका एक स्टार्टअप ठीक ये हो है। गया। स्टार्टअप्स हैं, आइडियाज़ भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, बेचने वाला कोई नहीं। यानी वो जो माइंड सेट, देखिए वो इकबाल कहते हैं ना कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी तो अज़ान ही नहीं कहीं गूंजती, ना हम अपनी कल्चर की, ना अपनी किताबों की, ना अपने प्रोडक्ट्स की कहीं अज़ान ही नहीं दी। मैं आपको न्यूयॉर्क ब्रुकलिन की 86 स्ट्रीट्स की बात बताता हूँ। वहाँ पर मैं गया, मैं वॉक कर रहा था, तो मैंने देखा कि बाहर ना वो मेरे दादा वो बहुत सारी हिकमत की चीज़ों के साथ ना खेला करते थे, तो वैसे ही बोरियां पड़ी, और मैंने न्यू ध्यान से देखा तो वो एक चाइनीज़ स्टोर था, तो उसमें सूखी मछलियाँ भी पड़ी और ये हर्ब भी पड़े, और वो आप समझ लीजिए, मेरा ख्याल है कि वो 5 मरले के ऊपर दुकान थी। और वो हमारे सियालकोट में एक साईं की हट्टी है ना, तो वो उसने छोटे छोटे दराज बना रखे हैं लकड़ी के, वो कुछ 200 दराज हैं जिसमें मुख्तलिफ हर्ब्स हैं। आप समझ लीजिए वहाँ पर उस चाइनीज़ की दुकान के अंदर 2000 वो दराज थे, और नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल वो साईं की हट्टी का आप समझ लें कि बड़ा वर्जन था, और उधर रश लगा था। आपको मैं यहाँ एक बात करूँ? जी जी प्लीज़। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ इस वक्त मतलब तंजिया किसी को कहा जाता है, अगर इज़्ज़त मतलब थोड़ी इज़्ज़त का तंज करना हो तो कहा जाता है कि ये हकीम साहब हैं, वरना पिंसारी कहा जाता है ऐसे आदमी को कि जो अपने पास कोई जड़ी बूटी, नहीं जैसे अब मुझे मैं आपको बताऊं, मुझे दफ्तर में जो मेरे हमकार हैं, कलीग्स हैं, वो मुझे कहते हैं ये पंसारी है। क्यों? मेरे पास एक बैग होता है हमेशा, इस वक्त भी मेरी गाड़ी में है, उसके अंदर मुलट्ठी भी मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर चाइनीज़ उलोंग जो ग्रीन टी होती है वो भी मौजूद है, उसके अंदर लौंग मौजूद है, दारचीनी मौजूद है, 1-2 और चीज़ें हैं उसके अंदर ऐसी, और बाकी एलोपैथिक दवाएं भी हैं। मतलब एक पूरी मेरी दवाओं वाली वो डब्बी है कि जिस वक्त मुझे जो कुछ होना है तो आपने सारा OPD ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन जितनी भी है ना वो मेरे पास मौजूद है, प्लस हिकमत की चीज़ें। अब वो मेरा थैला ऐसा है कि वो उसको थैला मतलब बैग मिला के उसके अंदर से कुछ भी निकलता है, तो बच्चे मुझे वो जो है वो ये कहते हैं कि यार ये पंसारी है, ठीक है। वी टेक पंसारी एज अ थिंग कि जो डिग्रेड है, ठीक है। अब वो क्योंकि हमारे पंसार फरोश जो हैं, हमारी जो दुकानें हैं, आप वहाँ पे जाएं, वो चीज़ें महंगी नहीं बेचते, वो उसको ब्रांड नहीं करते। 1 मिनट रुक जाए अभी भी सर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पंसार क्या हुआ, एक छोटा लेवल हो गया, ठीक है। अगर उधरी मैं द बॉडी शॉप पे जाता हूँ, वो एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन बॉडी शॉप कैसे बेच रहा है उसको, वही, और ऑर्गेनिक, वी सेल ऑर्गेनिक थिंग्स, ऑर्गेनिक का लफ्ज़ बिक रहा है, फाइन। पंसारी भी तो यार ऑर्गेनिक चीज़ें बेच रहा है, बस ऑर्गेनिक से ज़्यादा ऑर्गेनिक इसलिए कि वो क्रूड फॉर्म में बेच रहा है, बिल्कुल, ठीक है।
کوئی پروسیسنگ نہیں کوئی ہے. پروسیسنگ نہیں ہے. تو آپ نے آرگینک کا لفظ ایجاد کیا, اس کے بعد آپ نے وہی ساری چیزیں ہمارے منہ پہ ماری باہر سے پیک کر کے, اور ہم انہیں خرید رہے ہیں اور ہم انہیں کھا رہے ہیں. ہمارا پنساری بیچارہ ابھی بھی پنساری ہے, بہت اچھا کما رہے ہیں پنساری, ایسا نہیں ہے کہ پنساری کوئی کم کمانے والا پیشہ ہے, لیکن وہ گراں فروش نہیں ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, مثال دوں, میں نے ان سے لوبان خریدا, 550 روپے کا مجھے اتنا سارا لوبان ملا ہے, ٹھیک ہے, 3 ڈبے, یعنی گڑ کے 3 ڈلے جتنا لوبان, فائن. اب وہ لوبان میں جلا رہا ہوں اگر مطلب وہ برنر سے, برنر بھی نہیں ہے بنیادی طور پہ, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس نیچے آپ موم بتی یا کوئلہ رکھ دیں, اوپر اس کو وہ رکھ دیں. اب وہ خوشبو 24 گھنٹے میرے کمرے میں لوبان کی رہتی ہے, ٹھیک ہے. گوکل ایک ہماری خوشبو ہے سبز رنگ کا, اور جب وہ تازہ ہوتا ہے تو براؤن ہوتا ہے, بعد میں سبز ہو جاتا ہے. گوکل میں نے 150 روپے کی ان سے لی, ٹھیک ہے. کافور میں نے لیا. اب کافور ہمارے ساتھ صرف مردوں کے ساتھ لگ گیا ہے. کافور کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے اگر آپ وہ مکس کرتے ہیں. 600 روپے کا اتنا سا کافور کا ڈلہ آتا ہے, لیکن اس کو بہت ایئر ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے ورنہ وہ اڑ جاتا ہے. فائن, کافور میں نے لیا, 600 روپے کا لیا. اچھا, اب میں نے ملٹھی لی 50 روپے کی, وہ اتنی ساری ملٹھی آ گئی, ٹھیک ہے. وہ خوشبوؤں کی میں بات کر رہا تھا, یہ میں اب ان چیزوں کی. اچھا, میں نے گڑ کی شکر لی, وہ 250 روپے کا 1 کلو آ گئی, ٹھیک ہے. اب یہ سب چیزیں را ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ اس طرح کی کم از کم کوئی 150 چیزیں اور پڑی نہیں ہیں. فائن, وہ ساری چیزیں اتنی سستی ہیں کہ غریب آدمی لے سکتا ہے, تو پنساری پنساری کہلاتا ہے. یہی چیز جب آپ اٹھا کے یا تو کیپسولوں میں بھر دیں گے, یا آپ ان کا یا مال میں لگا دیں گے, یا آپ فرض کیا اسی لوبان کا, یعنی اتنی کوانٹٹی میں 550 یا 650 کا جو لوبان میں نے خریدا تھا, اس کو اگر میں آئل میں یا ایسنس میں کنورٹ کرتا ہوں تو یہ میرا کم از کم 50,000 روپے کا مال ہے, ٹھیک ہے. 500x, جی 500x, ٹھیک ہے. یو نو اٹ بیٹر. لوبان جو ہے یہ ونیلا ایسنس میں بھی استعمال ہو رہا ہے, یہ کہاں کہاں نہیں ہو رہا. تو وہ چیز کروڈ فارم میں, تو وہ چیز ناقدری ہے ہمارے یہاں. بٹ وہی آرگینک کے لفظ کے ساتھ, یعنی اگر میں کچھ بھی نہیں کروں گا نا, کچھ بھی نہ کروں, میں اسی لوبان کو کرش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اس کو وہ جو فوائل ہوتی ہے ایلومینیم فوائل, اس کے اندر اس کا پاؤڈر جو ہے وہ ٹافیوں کی شکل میں لپیٹ دیتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آرگینک ایسنس, اور اس کا میں کوئی نام رکھتا ہوں کہ جمال دین یا وٹ ایور, ٹھیک ہے. اگر میں نے اس کو زیادہ بیچنا ہے تو میں اس کو فرینچ ایسنس کہہ کے, کیونکہ لوبان فرینچ خوشبوؤں جیسی خوشبو ہوتی ہے. تو وہ بھائی آپ یقین کریں کہ جو وہ بخور جلانے والے ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں, وہ اس کو 1,800 اور 2,000 روپے میں خریدیں گے, وہ 4 ٹافیوں کو ایک پیکٹ کو. دے ڈونٹ نو اینی تھنگ. وہ آرگینک ہے, لیکن جدھر وہ پنساری کی دکان پہ آئے گا تو وہ بیچارہ پھر سے فرش پہ پڑا ہوگا. فرماتے ہیں کہ تیری خرد پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسوں. مطلب مجھے تو پھر یوں ہی لگتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ مرنگا لے لو, ٹھیک ہے, مرنگا ہمارے نام پہ چڑھ گیا. ہمارے نام کے اوپر وہ جو آپ نے وہ ایک کالم لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر کہ ہم لوگوں نے ملٹھی نہیں لینی ہے, لیکن ہم لوگوں نے مہنگے مہنگے شربت پینے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی برانڈنگ اور مارکیٹنگ کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے؟ ہم لوگ کر نہیں پائے اپنی برانڈنگ اور مارکیٹنگ. مسئلہ یہ ہوا کہ اگر آپ اسپیسیفکلی اسی فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ یہ دیکھیے کہ ایلوپیتھک تو ایک سائنس ہے. اچھا, ہومیوپیتھک کو ویسٹ بالکل نہیں مانتا کہ ہومیوپیتھک تو کچھ نہیں ہے. اوکے فائن, ہم ہومیوپیتھک کو نکال دیتے ہیں, ہم اس میں کچھ بنا بھی نہیں رہے. ہمارے یہاں مطلب باہر کی شعبے آتی ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ کس نام سے, مسعود ہمارے یہاں مسعود ہے, اور 1-2 اور پروڈیوسرز ہیں, اور ان کے بھی مخصوص کمپاؤنڈز ہیں, ان کے بھی زیادہ نہیں ہے. پوری رینج آپ کو شعبے کی ملے گی. وہ بی سے ایک اور نام ہے, بائر کی نہیں, وہ کچھ اور ہے یار, سندھ میڈیکل سٹورز اس کا پاکستان میں ڈیلر ہے, مجھے اس کمپنی کا نام نہیں یاد آ رہا. تو ایک وہ ہے, 2-3 ہیں ہمارے ہاں ہومیوپیتھک کی مین, اس کو ہم نے نکال دیا. ہم آ جاتے ہیں حکمت پہ. اچھا, حکمت سے ویسٹ انکار اس لیے نہیں کرتا کہ ایلوپیتھک میں بھی کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو بنیادی طور پہ انہی جڑی بوٹیوں سے نکلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, انہی نئی جین ٹیکنالوجی کی میڈیسنز کے علاوہ جو باقی ہیں, جو ریٹورک ہیں, آپ کی اینٹی بائیوٹکس میں بہت سی ایسی. تو حکمت کو ویسٹ انکار نہیں کرتا, لیکن اس کو آلٹرنیٹیو تھیراپی کے طور پہ کہیں کہیں وہ اس کو اون کرتا ہے. ہم لوگ حکمت میں بھی اپنے کوئی برانڈ ایسے خاص اسٹیبلش نہیں کر سکے سوائے خرشی, ہمدرد اور 1-2 ناموں کے, اور وہ بھی بہت روایتی چیزیں جو آج سے 50 سال پہلے تھیں وہی ان کی اب بھی ہیں. ان کے یہاں بھی R&D اتنا زیادہ نیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب سوالین آپ کا ایک برانڈ تھا, سوالین فائن وہ چل رہا ہے, صافی تھا, وہ سارے ایسے تھے, لیکن وہی ہیں. امرت دھارا ایک چیز تھی,
اگر آپ کو پتہ ہو. جونیں ہوا کرتی تھی جی بڑی شاندار, ابھی تو کہیں سے ملتی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امرت دھارا ایک چیز تھی, آج سے 100 سال پہلے بھی امرت دھارا موجود تھا. یہ ایک ایسا مکسچر تھا جو آپ خارش کے لیے, ہاضمے کے لیے, بخار کے لیے, آپ ہر چیز کے لیے بیچتے تھے. جیسے آج بسوں میں چورن لوگ بیچتے ہیں نا, تو امرت دھارا کو ہم نے باقاعدہ اس کا مذاق بنایا بجائے اس کو پروموٹ کرنے کے. اب ہو کیا رہا ہے, امرت دھارا اس وقت بھی وہی آئل جو ہے وہ جس میں مختلف چیزوں کا وہ ہے, وہ مل رہی ہے 150 روپے کی, کرچی کی یا اجمل کی یا کسی کی بھی 150 کی, 125 کی, 125 کی, اس پرائس رینج میں امرت دھارا ملتی ہے. کام کرتی ہے, مطلب جینوئنلی اس کے وہ اثرات ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ بیچی جا رہی ہے, لیکن ہم اس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں دلا سکتے کیونکہ اس کے پیچھے ٹرائلز نہیں ہیں. اس کو کوئی فنڈ کر ہی نہیں سکتا ان ٹرائلز کو جو ویسٹ کو قابل قبول شکل میں جائیں. لیکن ہم اس کو آلٹرنیٹیو تھیراپی کے طور پہ بھی نہیں بیچ رہے. وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں موجود ہے, جس کو پتہ ہے امرت دھارا کیا ہے وہ اسے لے کے استعمال کر رہا ہے. ورنہ اگر آپ اس کی مارکیٹ ڈیولپ کر سکتے, جیسے آج سے 100 سال پہلے امرت دھارا کی مارکیٹ بہت اچھی تھی, اب وہ صرف ایک مذاق رہ گیا ہے, بٹ وہ کام کرتی ہے کہیں کسی جگہ پہ. تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں بیچ رہے. آپ کیا کریں, کیا کریں؟ تو یہی ہے وہ. دیکھیں یہاں پھر وہی کہ اپنی سوچیں. اپنی کیسے سوچیں کہ اگر آپ اس کو ایز اے برانڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسی چیز جو بالکل را فارم ہے, آپ کوئی کیپسول نہیں دیں, کچھ بھی نہیں کریں. آپ نے ملٹھی بیچنی ہے, آپ اپنے نام سے ملٹھی بیچیں کہ یہ ملٹھی ہے, یہ میرے برانڈ کی ہے, اس کی خوبی یہ کہ میں نے دھو کے صاف کر کے میں آپ کو بیچ رہا ہوں, اور یہ اگر آپ کو کھانسی آتی ہے تو آپ نے اس کو اپنے قہوے میں ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو پی لینا ہے اور آپ کو اس سے شفا. یعنی کورونا کے مریض یار, یہ ایک چیز اب یہ ان ایتھیکل اور ان سائنٹیفک لگتی ہے موجودہ نارمز کی وجہ سے, کہ میں آن لائن اگر یہ بات کروں گا لوگ کہیں گے یار یہ بابا اپنی حکمت کھول کے بیٹھ گیا. لیکن لٹرلی کہ وہ لوگ کہ جنہیں کرونا والی بھی کھانسیاں تھیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے. مجھ کو خود ہوا ہے ملٹھی سے. یہ ایک مثال ہے, ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو اب مسئلہ وہی ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا یقین ہی نہیں ہے اپنی چیزوں میں کہ ہم لوگ ان کو بیچیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی چیز پہ یقین ہونا ضروری ہے, اور دوسرے نمبر پہ آپ کو اتنا کو فراڈیا ہونا ضرور چاہیے کہ آپ اپنے اس یقین کو سیلز میں کنورٹ کر سکیں. میں تو سمجھتا ہوں حسین بھائی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے 27 دفعہ اللہ اکبر ہر مسلمان پہ دن میں منڈیٹری کر دیتا ہے کہ جب تک تم 27 دفعہ اللہ اکبر نہیں کرو گے, یعنی 5 اذانوں کے اندر 27 دفعہ اللہ اکبر, ٹھیک ہے, تو یہ تمہارے لیے منڈیٹری ہے. جنگل میں جاؤ, بیاباں میں جاؤ, جا کے تم نے اللہ اکبر کی صدا دینی ہے, نہیں دو گے تو فارغ ہو. تو میں ابھی دیکھیے کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے سٹارٹ اپ شیئر کیے, سارے تو میں آن لائن نہیں لوگوں کو بتاتا کہ وہ میری کاپی اڑ جاتی ہیں, لیکن میں کیلٹ کو, آپ کو لگتا ہے کہ ایک پاکستانی سیالکوٹی امریکہ میں اسکاٹش کو کلٹ بیچے اور اس کی وہ ٹاپ 3 میں کمپنی ہو؟ آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ نہیں, دس از کوائٹ امپاسبل. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک نیش ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ڈھونڈتے ہیں اور آپ اس کے اندر کام کرتے ہیں, تو وہ کام تب تک زندہ باد ہے کہ جب تک آپ آن لائن نہیں بتا رہے. دا مومنٹ آپ نے بتا دیا وہ کام نکل گیا ہاتھ سے. تو آج آپ نے یہ کلٹ کا بتایا ہے, اب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ 4تھے نمبر کی کمپنی 2 سال میں کوئی اور نہ آ جائے. میری تو دیکھیے, میں گوروں کی 400-500 کمپنیز ہیں ماشاءاللہ. اس ٹائم 100 سے زائد کاپیڈ میں بزنسز میرے سیالکوٹ میں ہیں. یعنی 100 سے زائد ایسے چھوٹے بڑے کارخانے جو ہیں جو ڈائریکٹلی صرف کلٹ بیچ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. مطلب میری بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کون سا سٹارٹ اپ لانچ کرے, ہم نے صرف اور صرف اس کو کاپی مارنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اوکے کر لو, مطلب کبھی کسی کو نہیں روکا. ٹھیک ہے, میرے شاگرد یہاں پر آئے, دوست آئے, انہوں نے کہا یار آپ کی پروڈکٹ ہے, میں نے کہا یار کر لے, بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, گوگل تے لاؤ دوڑ. دنیا بہت بڑی ہے, دنیا میں دیکھیں روز 5.8 بلین کیوریز جو ہے نا وہ حسین بھائی روز کی ہوتی ہیں. 5.8 بلین کیوریز, اور somebody somewhere is searching something. میں تو میرے پاس تو لوگ نہیں ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکیں کہ دنیا کے کس خطے کے اندر لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی پروڈکٹ بنا کے لانچ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو میں تو سمجھتا ہوں, میں بڑا پر امید ہوں کہ مجھے تو امید نظر آتی ہے نا, وہ پتہ نہیں کس کے بارے میں کہا حبیب خدا نے کہ وہ جو ہے ٹھنڈی جو ہوا آتی ہے نا, کہ کیا شعر ہے, میرے
रम को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो मुझे तो आई ऑलवेज स्टे लाइक पैशनेट, मोटिवेटेड कि यार मुझे दुनिया में बहुत सारे, मैं 40 के करीब मुल्क घुमा हूँ। माशाल्लाह। मुझे तो पाकिस्तानी से ज़्यादा इंटेलिजेंट ना यार शायद ही कोई नज़र आया है। यानी जिस तरह से हम चीज़ों के शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं, यूँ बैठे होंगे लटके के, कोई मुश्किल से प्रॉब्लम हो, और यार इंज कर ला, माय गॉड यार, जीनियस लोग हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि यहाँ पर मायूसी ज़्यादा फैला दी गई है, लोगों को डीमोटिवेट कर दिया गया है। अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं हैं, एक थोड़ी सी नज़र बदलें तो हमारी हर चीज़ बिक सकती है। बेचेंगे, मेरा ख्याल है हम लोग मोरिंगा की बजाय सुहांजना भी बेचेंगे इंशाल्लाह। खुदा करे ऐसा हो। और देखिए, मैंने तो जो बात की वो मेरा नुक्ता नज़र था, उससे आपका मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो आपका नुक्ता नज़र है मैं उस पर खुश हूँ, मुझे तो ये अच्छा लगता है। मतलब ऑनेस्टली अगर लोग पुरुमीद हैं तो एक चीज़ होती है हर्ड इम्यूनिटी। जैसे पोलियो की वैक्सीन अगर आप ले रहे हैं ना, ओरल वैक्सीन, ये हर्ड इम्यूनिटी की आसान मिसाल मैं आपको दूं तो वो जाएगी डाइजेस्ट होके, मतलब नालियों में, वहाँ से आपके पानी में जाएगी, ठीक है। तो जब आप नदी नालों के पानी में नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो इम्यूनिटी जो आप वहाँ से उस वैक्सीन के जरासीम आप तक जाएंगे तो वो हर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो ये जो खुश उम्मीदी, खुशगुमानी है, ये भी हर्ड इम्यूनिटी है। इस वक्त मैं जिन लोगों में हूँ वो लोग मायूस हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मायूस नहीं हैं। जब उन लोगों की तादाद बढ़ेगी तो हो सकता है मेरी मायूसी भी ख़त्म हो जाए। इट्स अ गुड थिंग। तो अगर ये आप खुश उम्मीद हैं, खुशगुमान हैं और खुदा आपको कामयाब करे, ऐसा ही रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वेलकम टू द क्लब। मैं अपने आप को कहूँगा कि कुछ अरसे में हो सकता है मैं भी पूरी उम्मीद हो जाऊँ। मैं तो यही सोचता हूँ जी, मुझे किसी और से गर्ज नहीं है। मैं जब रात सोता हूँ ना तो बड़ा पूरा उम्मीद होकर सोता हूँ, और जब सुबह उठता हूँ ना तो एक एनर्जी से उठता हूँ माशाल्लाह कि यार ये आज के काम करने हैं, क्योंकि इससे तब्दीली आ रही है और आएगी। और जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं, जब वो डॉलर्स कमाते हैं, ठीक है, कोई एक जो सिलाई करने वाला, दर्जी करने वाला मेरा जब पार्टनर बनता है और उसको यहाँ पर दिखाया जाता है कि जनाब ये आपके पिछले 4 माह के अंदर आपकी कंपनी की ग्रोथ है, और मैं उसके आंसू देखता हूँ, तो दैट रियली मोटिवेट्स मी कि यार वाओ, मैं पूरा मुल्क तो नहीं बदल सकता लेकिन एक बंदा तो बदल सकता हूँ। तो इसी पैगाम के साथ जी उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने कुछ शायद देखिए समझिए एक नए जाविये के साथ। हुसनैन भाई से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और आप भी शायद हमारा पैगाम है जी, मुझे हुक्म अज़ा, जो मुझे समझ आता है हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा हुसनैन भाई, आपसे आखिरी क्वेश्चन है। मैंने अपनी 47 साल ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत दाढ़ी और मूंछ वाला फखरिया रहने वाला बंदा नहीं देखा। देखिए, दाढ़ी और मूंछ मैंने लोगों की ज़रूर देखी, लेकिन उसके ऊपर फ़ख्र करने वाले लोग कम हो चुके हैं। जिस तरह शलवार कमीज़ पे, खुस्से पे, अपनी पंजाबी माँ बोली थे, ठीक है, फ़ख्र करने वाले लोग कम हो चुके हैं। आप कैसे इस तरह हो? अच्छा, मैं बताऊं सुहान भाई, इसको फ़ख्र भी नहीं, इसको बस ओन करना आप समझ लें। मैं ओन करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इसलिए कि आप जो हैं, मतलब मैं जो प्रोडक्ट हूँ, ठीक है, मैं मुल्तान में पैदा हुआ, मेरी वालदा पेशावर की हैं, मेरे दादा जो हैं वो मतलब धोती पहनते थे, सराइकी बोलते थे। घर में उर्दू का चलन लाने के लिए उन्होंने एक ऐसी खातून से शादी की, नहीं मेरी दादी, जो कि इंडिया की थी। अच्छा। और फ़ारसी जो है वो दादा की वो ज़बान थी कि जो आज हमारे यहाँ अंग्रेज़ी है। मतलब फ़ारसी उस वक्त काबिल फ़ख्र होती थी, तो दादा फ़ारसी भी बोलते थे। पहनते धोती थे, पीते हुक्का थे, सर पे जना कैप होती थी, और होम्योपैथ की प्रैक्टिस भी करते थे। मतलब आखिरी उम्र के 30 सालों में, उससे पहले उन्होंने और भी बहुत से कारोबार किए। तो कहने का मकसद ये कि मेरे दादा ये थे, ठीक है। मेरे वालिद जो हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, पंजाबी सॉरी सराइकी और उर्दू ज़बान बोलते हैं, और एक सादा आदमी है, जैसे एक अच्छा मतलब बाप होता है, एक अच्छा शहरी है, मुलाजमत पेशा, और ठीक है। अब मैं इन लोगों के यहाँ पैदा हुआ, मैंने धोती भी देखी, मैंने शलवार कमीज़ भी देखा, पतलून कमीज़। मेरे वालिद साहब इज़ अ वेल ड्रेस्ड पर्सन माशाल्लाह अभी भी, तो वो मैंने ये सब चीज़ें देखी। उसमें अब मैंने ये देखा कि भाई मैं जिन दिनों सेल्स की नौकरी करता था,
تو وہاں پہ سیلز مین کے لیے یہ فرض ہوتا ہے کہ یا تو وہ کلین شیو ہے، یہ مطلب صاف ستھری شیو ڈیلی، اور یا پھر اس کی داڑھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب درمیان کا راستہ نہیں ہے. بڑی ہوئی شیو کے ساتھ آپ سیلز کال نہیں کر سکتے، وہ میلا کام لگتا ہے، وہ ایک رول ہے، فائن. تب مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ استاد داڑھی رکھ لو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈیلی شیو ہوتی نہیں ہے، منہ پہ دانے نکل آتے ہیں، کچھ بالوں کا رخ وہاں ہے، کچھ ادھر ہیں، کچھ دائیں بائیں ہیں. اور ہے آپ اگر ابھی دیکھیں تو یہ والے جو میرے بال ہیں یہ یوں جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یہاں سے یوں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ہیزرڈ سے، اس ہیسل سے بچنے کے لیے میں نے سب سے پہلے تو داڑھی رکھ لی. جب وہ رکھ لی تو ایک مرحلہ تو طے ہو گیا کہ یار صبح اٹھ کے اب شیو نہیں کرنی، نہائیں اور رش کریں، ٹھیک ہے. اچھا کچھ عرصے بعد مجھے یہ لگا کہ یار داڑھی تو رکھ لی، لیکن اب پھر بھی آپ کو نائی کی شکل دیکھنی ہے ہر 15 دن بعد، کہ اس کو ترشانا بھی ہے، اس کو سیدھا بھی کرنا ہے. وہ مشکل کام تھا. داڑھی تھوڑی بڑی ہو گئی. جب بڑی ہوئی تو ہماری نوارٹس میں، اس وقت میں جہاں کام کرتا تھا، ایک گرومنگ ورک شاپ ہوئی. اس میں خاور ریاض کے یہاں سے ایک ڈیزائنر آئے، ڈیزائنر نہیں، ان کے لیے آج کل کیا ورڈ یوز ہوتا ہے، اسٹائلسٹ آئے. اور علی عباس نے یہ کیا کہ میری داڑھی کو نا، اسی بڑھی ہوئی داڑھی کو تھوڑا سا ٹرم کر کے اور اسی طرح کی ایک شکل دے دی. ابھی تو یہ بہت بڑی ہے، وہ ایک مناسب سی تکون سی شکل دی. وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ والی جو شیپ ہے نا، اس کے اندر داڑھی مینٹیننس فری رہ سکتی ہے. تو وہ اب یہ اس وقت میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 مہینے سے کوئی اس کی مینٹیننس نہیں ہے. آج یا کل میں جاؤں گا تھوڑی سی ترشوا لوں گا، ظاہری بات ہے، مطلب بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کو اپنا شوہر یا اپنا باپ ایک ایسا چاہیے جو تھوڑا سا پریزنٹیبل تو ہونا، بالکل ملنگ نہیں چلتا. اتنی ایک میں کرا لوں گا، اس کے بعد پھر 3-4 مہینے کے لیے میں بھول جاؤں گا. تو یہ تو ہو گیا وہ پارٹ کہ میں کمفرٹیبل کیوں. اچھا جب میں کمفرٹیبل ہوں تبھی میں اس کو اون بھی کروں گا. تو اون میں اسی لیے کرتا ہوں کہ یہ سہولت کی ایک انتہا ترین درجے کی شکل ہے. یہ بھی دھوتی بھی، شلوار قمیض بھی. شلوار قمیض میں آپ کو بتاؤں سر کہ جب میں طالب علم تھا یا جب میں نوکری کرتا تھا تب تک شلوار قمیض مجھے تھوڑا مہنگا پہناوا لگتا تھا کہ یار، اور دوسرا یہ لگتا تھا کہ اس کو مینٹیننس اس کی بڑی مشکل ہوگی. مطلب روز آپ کو ایک جوڑا چاہیے استری ہوا ہوا، ٹھیک ہے. استری اگر آپ باہر سے کرائیں تو 60 روپے پر پیس لگتا ہی نہیں، 120 روپے آپ روزانہ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ شاہ قمیض پہ ذرا سا کچھ دھبا لگا اور پوری سوٹ پہ کار ہو گیا. تو میں اس وقت تک نہیں پہنتا تھا. شاہ قمیض کچھ 4-5 سال پہلے میں نے زیادہ پہننا شروع کیا جب مجھے جسم پہ تھوڑی سی الرجی ہوئی نا. ایک گرمیوں میں مجھے الرجی ہو گئی، اسکن الرجی، اور اسکن کی بیماریاں جان نہیں چھوڑتی. شاہ قمیض جب میں نے تب پہننا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں یہ آئی کہ یار یہ سپریم لگژری ہے، ایکسٹریم ہے. مطلب آپ یار جیسے مرضی بیٹھ جائیں، اٹھ جائیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ آپ شلوار قمیض پہن کے کچھ نازیبا کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی کھلا لباس ہے. آپ دیکھیں مطلب پاکستانیوں کا بڑا مذاق اڑایا ہے، جدھر شلوار قمیض پہنی ہاتھ غلط جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. وہ کیوں پہنچتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ یہ کہ آپ کی باڈی ٹائٹ نہیں ہوتی، وہ کھلی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا. کچھ عرصے کوشش کریں تو آپ قابو پا سکتے ہیں اس عادت پہ، پا لیا بہت سے لوگوں نے. بٹ تھنگ از کہ وہ اتنا کمفرٹیبل لباس ہے، ٹھیک ہے. اس کو اون کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب میرے پاس اتنی گرمی میں ایک کمفرٹیبل لباس موجود ہے تو میں یہ والا تمبو کیوں چڑھاؤں گا. آج پتلون میں نے اسی لیے پہنی کہ مجھے پتا تھا میں نے کسی دفتر میں بیٹھنا ہے. اگر میں کسی کھلی جگہ پہ پروگرام کر رہا ہوں جہاں مجھے پتا ہے کہ اے سی نہیں ہوگا، آئی پریفر شلوار قمیض فوراً، کہ یار کھلی ہوادار چیز ہے. اچھا کھسے کی آپ نے بات کی، ہماری چپلوں کی آپ نے بات کی، آپ دیکھیں گے ان میں جرابوں کی ضرورت نہیں ہوتی. گرمی میں جہاں 8 مہینے 9 مہینے گرمی رہنی ہے، اس سے آئیڈیل کوئی چیز ہی نہیں ہے جہاں آپ کو جرابیں نہیں پہننی اور آپ کے پاؤں میں اسمیل بھی نہیں ہوگی. وہ بنے ہی اس ٹیکنالوجی پہ ہیں کہ آپ کے یہاں کے لوگ اس کو پہنیں، ٹھیک ہے. ان کو آپ اس وجہ سے اون کریں گے. اسی طرح آپ کے کلچر کی باقی چیزیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اپنی دھرتی سے پیار کریں یا مطلب آپ دیسی بن کریں. نہیں، بات دیسی ہونے کی یا دھرتی ہونے کی یا کلچر کی نہیں ہے، بات آپ کے آرام کی ہے. اگر آپ کو آرام جینز اور ٹی شرٹ میں مل رہا ہے، گو اہیڈ، گو ود دیٹ. لیکن اگر آپ نے شروع سے شلوار قمیض یا کرتا پاجامہ نہیں بلکہ پاجامہ بھی بے آرام سی چیز ہوتی ہے، دھوتی یا شلوار قمیض، اگر آپ نے دھوتی یا شلوار قمیض کبھی نہیں پہنی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پینٹ شرٹ سے اچھا کوئی لباس نہیں ہے، تو میں آپ کو صرف یہ درخواست کروں گا ایک بار پہن کے دیکھیں. مطلب آپ کے جسم کو آرام مل رہا ہے تو مجھے کیا مل رہا ہے بھائی؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا. میں صرف آپ کو وہ چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ ایک بار پہنیں، دین ٹاک ٹو می کہ یار یہ مزے کی چیز ہے کہ نہیں ہے.
تو اگر مزے کی لگے گی تو آپ اسے کنٹینیو کریں گے. تو میرا صرف اتنا پوائنٹ ہوتا ہے ہمیشہ اگر میں پبلکلی کوئی چیز ایسی پہن رہا ہوتا ہوں تو وہ اس کی وجہ یہ کہ اگر بچے مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہوگا کہ یار یہ مطلب آ گیا ہے اتنی بڑی داڑھی لے کے اور شلوار قمیض پہن کے کھسا بھی اور چپل بھی اور مطلب بالکل دیسی. تو میں دیسی پنا نہیں بیچ رہا, میں آرام بیچ رہا ہوں, کمفرٹ سامنے لا رہا ہوں کہ ایسا تم کر سکتے ہو اور یہ بڑے مزے کی چیز ہے اور اس پہ کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی دیکھیں پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے جتنے منسٹر تھے سب ماشاءاللہ 6 فٹ سے اوپر کے تھے, اوپر سے 3 انچ کی انہوں نے چپلیں پہنی ہوتی تھیں, اوپر واسکٹ شلوار قمیض, لگ تو پیارے ہی رہے ہوتے تھے. مینٹلی سائیکلوجیکلی میں اس پورے زون کا کبھی حصہ نہیں رہا. سیاست میں میں نے کبھی بھی ان کو فالو نہیں کیا بلکہ میں شدید کرٹیک رہا ہوں, لیکن چونکہ میں ایک صحافی ہوں تو میں اس کا اظہار نہیں کروں گا. ظاہری بات ہے کہ وہ نامناسب چیز ہے. صحافی ہمیشہ جو ہے وہ خبر کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ انصاف تب تک نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ مطلب نیوٹرل زون میں نہ آتا ہو. تو بٹ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی ڈریسنگ تو انہوں نے ان دنوں میں شلوار قمیض اور چپل کو جس طرح اون کیا وہ باقاعدہ ایک برانڈ بن گیا تھا. تو وہ کیوں اون کیا گیا, وہ کمفرٹ تھی. ترکی کے پرائم منسٹر آتے ہیں, صدر آتے ہیں, ترکش میں بات کرتے ہیں, ملیشیا کے آتے ہیں ملائی میں بات کرتے ہیں, مودی آتے ہیں وہ بھی ہندی میں بات کرتے ہیں. یہ تینوں قومیں ترقی یافتہ ہیں. جاپنیز ترقی یافتہ, یہ فرسٹ ورلڈ, انڈیا فرسٹ ورلڈ میں جانے والا ہے. بالکل ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے لیے انگریزی بہتر ہے. یہ والی بحث میرے خیال میں ہم نہ کریں. وہ اس وجہ سے سر کہ آپ کا سارا ای کامرس انگریزی کے اوپر بیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو نہیں بیچوں گا اردو بولنے میں تو, لیکن اگر میں پھر آپ کو بیچوں تو میں اردو کیوں بات کروں. اگر میرا جو وزیر اعظم ہے وہ پنجابی ہے, وائی شوڈنٹ ہی اسپیک پنجابی. لیکن ہم ہیں غریب لوگ, چھوٹے لوگ ہیں. میرا خیال ہے چھوٹا پھر اپنی کسی چیز پہ نہیں کر سکتا, کچھ چیزیں نہیں بھی کر سکتا, زبان میرا خیال ہے نہیں کر سکتا. ہم انگریزی میں ہمیں زیادہ بہتر ہے. ہمارے بچوں کو اگر انگریزی آتی ہے. دیکھیے اونرشپ کے اندر بھی اونرشپ کے اندر اور غلامی میں تو فرق ہے نا. غلامی تو ایک بڑی طویل بحث ہے نا. مطلب مثال کے طور پر میں آپ نے اس داڑھی کو اس آپ اون کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی میں اسی شیپ کے ساتھ امریکہ جاؤں گا, اسی شیپ میں دفتر جاؤں گا, اسی شیپ میں میڈیسنز بیچوں گا. ٹھیک ہے جی. اور ایک سائڈ کے اوپر ہم لوگ جیسے ہی جاتے ہیں کسی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر اور ہمیں انگریزی آتی ہوتی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ہم پہلے اردو میں ایک فقرہ سوچتے ہیں, پھر اس کی انگلش میں ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر بیچارے ہم لوگ بجائے یہ کہ لوگ ہمارا مدعا سمجھیں وہ ہماری انگلش سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ دیکھیے نا, آپ مطلب اتنی آسانی کو جو آپ نے کہا شلوار سوٹ میں ہمیں آسانی اویلیبل ہے, اپنی زبان میں بات کرنے میں آسانی ہے, اور جب آپ اون کرتے ہو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اپنی جان کو کیوں عذاب ڈالا ہوا ہے پھر. ہاں وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سر. دیکھیں کہ ایک ترقی یافتہ جو قوم ہوتی ہے نا اس کا ایک اپنا غرور بھی ساتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہ انہوں پھبدا بھی ہے. سانو نہیں سر ہجے وہ مرحلہ آیا کہ اسی اتنے غرور بھی کریے, مطلب ہے کہ اسی پہلے کٹ کر رہے ہیں کم کے ایک کانڈ کر لئیے. مطلب لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو, اگر میں کبھی یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ اردو کے بجائے انگریزی ہمارے بچوں کو آنی چاہیے تو اس کے پیچھے بچوں ہی کی بہتری ہوتی ہے. میں کیا کروں گا, میں تو خود اردو لکھ رہا ہوں, اردو بیچ رہا ہوں, اردو بول رہا ہوں. مجھے تو کہنا چاہیے کہ میری کتاب خریدو, میری زبان سیکھو, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا انفارچونیٹلی, کیونکہ میں جن کے لیے لکھ رہا ہوں ان کو آگے انگریزی لازمی آنی چاہیے. آپ کا کاروبار سارا انگریزی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو اگر وہ اردو بولتے ہیں, آپ اپنے اس اسکول میں آپ انگریزی کبھی 1 گھنٹہ واجب کر دیں کہ اس دوران کوئی اردو بولے گا تو اس کو فائن ہوگا, تو وہ بچوں کی اسپیکنگ کیپیبلٹی زیادہ ہو جائے گی. لارج میسز کو چھوڑ دیں, قوم کے لیول پہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وزیر اعظم کیا کر رہا ہے, صدر کیا کر رہا ہے. جب ہم اس لیول پہ جائیں گے تب یہ فرمائش آپ کریں جائز ہے. سر ابھی تو سر ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسی پیغام کے ساتھ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. تو میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جناب اپنی اذان دیجیے. حسین بھی آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا اور مزید ہم سیکھتے رہیں گے جی. ہم سب کو سیکھنا ہے. میرے دادا حضور ایک بات کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دنیا میں آ کے بھائیوں کچھ کام کیجئے, کچھ بات دیجئے اور کچھ بات لیجئے. آرام ہی مقصود ہے تو جا کر پھر حضور مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے. بہت شکریہ.